ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا ما رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا أبدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. 8واں پارہ سورۃ الانعام ہے. اللہ تعالیٰ 2 طریقوں سے ہم سب کو انوائٹ کرتے ہیں. سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے اپنا تعارف رحمان اور رحیم کرا کے مالک یوم الدین 2 طریقے سے تعارف کرایا. ایک اللہ اپنی نعمتوں کی طرف متوجہ کر کے اللہ ہم سب کو بلاتے ہیں کہ دیکھو مجھ سے محبت کرو اور میں نے تمہاری فطرت میں محبت کرنا رکھ دیا. تو محبت تو انسان نے کسی نہ کسی سے کرنی ہے کیونکہ انسان کا وجود انس سے ہے، محبتوں سے ہے. تو چھوٹے بچے کو دیکھیں کہ اپنی ماں سے وہ کیسا پیار کرتا ہے کہ کوئی تکلیف کوئی دکھ اگر اس کو ٹھوکر لگ گئی تو سب سے پہلے اس کی نظریں جب اٹھیں گی تو ماں کی طرف. تو یہ محبتوں کا ایک خانہ ہے کہ کل کائنات بچے کے لیے ماں ہوتی ہے. بچے کی نفسیات دیکھیں، گر کر وہ فوراً ماں کی طرف متوجہ ہوگا، تب تک نہیں روئے گا جب تک ماں کی آغوش میں نہیں جائے گا، ماں سے لپٹے گا اور روئے گا. تو اس کے لیے کل کائنات اس کی ماں ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ انسان بڑا ہوتا ہے تو اب محبتوں کا رخ بدل جاتا ہے. اب اپوزٹ
سیکس کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے اور محبتیں کنورٹ ہو جاتی ہیں، مائیں اور والدین بہت پیچھے چلے جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ انسان جب زیادہ عمر کا ہوتا ہے تو ساری محبت اولاد میں آ کر جمع ہو جاتی ہے، تو ماں کے لیے صرف اولاد رہ جاتی ہے، والدین کے لیے صرف اولاد رہ جاتی ہے، تو محبتیں تو کرنا ہے، تو ایسی محبت کریں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبتوں کے سائے میں ہم سب سے محبت کریں۔ ہم دیکھیں کہ رب کا حکم کیا ہے، کیسے محبت کرنی ہے، کتنی محبت کرنی ہے۔ محبت میں ایسا نہیں ہو جانا، فرمایا کہ حب الشیء یعمی و یسم، یہ چیزوں کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، کہ اللہ کے حکم سے تجاوز نہ کر جائیں، اللہ کے احکام کے مطابق، اور اللہ کے اس محبتوں کے درخت کے نیچے یہ تمام محبتیں ہم سب کی پروان چڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو میری محبتوں سے میری طرف آؤ، ایسا مجھ سے عشق کرو کہ اللہ اکبر کرو، اور پھر دنیا کا ہوش نہ رہے، اور تیری روح میرے ساتھ جڑ جائے، تیری روح کا کنیکشن مجھ سے جڑ جائے۔ اور کہا کہ انتہائی ڈھیٹ ہو، نہیں سمجھ آتی، کل کائنات میں نے تیرے سامنے کی، سورۃ الانعام میں اس کو تذکیر بآلاء اللہ کہتے ہیں، کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ سے پیار کرو۔ اور کہا سمجھ نہیں آئی تو آگے جوڑا، اس کا سورۃ الاعراف ہے، اس میں تذکیر بایام اللہ ہے، کہ اللہ بتاتے ہیں دیکھو سزا کے خوف سے میری طرف آؤ، یا محبتوں سے آؤ یا خوف سے آؤ۔ پھر اللہ نے وہاں پہ پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا کہ دیکھو یہ قومیں آئیں، اور اللہ نے بار بار بتایا کہ قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، قوم شعیب کو دیکھو، قوم فرعون کو دیکھو، یہ سب قومیں آئیں، اللہ کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ تو دو طریقوں سے انشاءاللہ بار بار ہم دیکھیں گے مکی صورتوں میں کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوگا، پھر اللہ کی نعمتوں میں سب دیکھ لیں، یہ زمین کی نعمت، یہ آسمان کی نعمت، یہ مویشی بھی نعمت، یہ پھول بھی نعمتیں، یہ فصلیں بھی نعمتیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ مکہ میں رہے، 1/3 قرآن پاک مکہ میں نازل ہوا، تو آپ کے اپنے لوگ آپ کو ستانے لگے، تنگ کرنے لگے، آپ کا مذاق اڑانے لگے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے، آپ پہ دست درازی کرنے لگے، آپ کی بچیوں کو طلاق دے کر ہر طرح کی انہوں نے اذیت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھے تھے، زمانہ جاہلیت میں آپ کی 2 بچیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہو گیا، تو جیسے ہی آپ نے کلمہ پڑھا یہ میسج انہیں پسند نہیں آیا، تو کئی بار جب بھی آپ نے رب کی صدا لگائی تو سب سے زیادہ بھونکنے والا ابو لہب تھا۔ تو اللہ کا کلام آیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ نعوذ باللہ آپ کا گریبان پکڑ کر کہہ دو کہ آپ کی بچیوں کو طلاق۔ اور ہم سب کو پتا ہے، کہا وَإِنَّمَا اولادنا اکبادنا، یہ ہمارے بچے ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، ہمارے دل کا ٹکڑا ہے، ہماری محبتیں ان کے ساتھ ایسی جڑی ہوتی ہیں کہ یہ خوش ہوں تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان پہ کوئی گرم ہوا چلے تو ہماری آنکھ پھڑکنا بند ہو جاتی ہے۔ وہ ایک شخص اس کا بچہ گم ہو گیا، تو اس نے آ کر کہا کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، تو سب نے پوچھا آپ کا بچہ کیسا ہے؟ کہا دنیلی، وہ چھوٹا سا پیارا سا میرا بچہ۔ تو انہوں نے کہا ہم نے ایسا کوئی بچہ نہیں دیکھا۔ تو اگلے دن اس نے ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا، کالا بدصورت، کالا کلوٹا، تو سب نے کہا یہ والا بچہ تو 2 دن سے وہاں پہ گھوم رہا تھا، تم نے کہا تھا دنیلی۔ تو یاد رکھیں، والدین کی آنکھ سے اولاد کو دیکھیں،
کہ ان کے لیے بچہ کیا ہے. تو کبھی کسی کی بچی پہ اعتراض نہیں کریں، کامنٹ نہیں کریں. آپ اپنے بہو کو ڈھونڈنا ہے تو کہیں دیکھ لیں، گھر جا کر اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کریں. ماں سے پوچھیں اس کے لیے اس کی اولاد کیا ہے. صرف یہ اب دیکھیں ہر چیز آزمائش ہے. آپ نے بیٹے کو جنم دیا تو آپ نے سمجھا بس دنیا کی دولت میرے قدموں میں آ گئی. کبھی کسی بچی پہ اعتراض نہیں کریں. اور پھر جا کر اعتراض کرنا اور پھر فون کر کے کہہ دینا ٹرالی ہڑپ کر کے کہ جی آپ کی بچی ہمیں پسند نہیں آئی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے غضب کو بھڑکاتی ہیں. تو بہرحال وہ عتیبہ آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کے نعوذ باللہ اس نے تھوکنے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ کی بچیوں کو طلاق. تو بچیوں کا درد ایسا ہے کہ کسی سے برداشت نہیں ہوتا. آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن عتیبہ کو بد دعا دی اور کہا کہ اللہ تجھ پہ کوئی اپنا کتا مقرر کر دے. جب وہ گھر پہنچا، ابو لہب نے پوچھا کہ آپ کی زبان مبارک سے کچھ نکلا؟ وہ بھی سمجھتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی زبان سے جو نکلے وہ کبھی اللہ اس کو پورا کرتے ہیں. کبھی آپ کی دعا یا بد دعا خالی نہیں جاتی. تو پوری زندگی وہ اس کی پروٹیکشن کرتا رہا، حفاظت کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو کوئی شیر کھا جائے یا کوئی کتا ہڑپ کر جائے. تو ایک بار اس کو کہیں جانا تھا تو پوری ایک ٹیم آئی، امیر کا بچہ تھا تو پوری ایک ٹیم گئی اور وہ کتے اس کے ساتھ گئے جو حفاظت کرنے والے تھے. بہرحال رات کا ٹائم ہو گیا، اس کو کسی جگہ پہ پڑاؤ کرنا پڑا. اب پوری سیکیورٹی اس کی حفاظت کر رہی ہے، کتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. خیمہ ہے، خیمے کے اوپر سامان ہے، خیمے میں سامان ہے، سامان کے اوپر اس کو بٹھایا گیا اور اس نے سب کو کہا کہ مجھے گھیرے میں رکھنا اور کسی کو نیند نہ آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ہونا تھا، جو بات نکلی تھی، وہ ہو کر رہی تھی. تو ایک کتا آیا، اس نے سب کو سونگھا، سب کو نیند آ گئی. بس اس نے چھلانگ لگائی اور عتیبہ کے ٹکڑے کر دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے، درود شریف نہ پڑھے. اور کہا بد نصیب ہے وہ انسان کہ جو اپنے والدین کو پائے اور ان کو راضی نہ کر سکے. اور آپ نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ انسان جو رمضان المبارک کو پائے اور رمضان المبارک کے سمندر میں اپنے آپ کو بھگو نہ سکے، اس کی رحمتوں سے اپنے آپ کو فیض یاب نہ کر سکے. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کی وہ برکھا میں ایک بھی چھینٹا اللہ کی رحمت کا پڑ گیا تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی. تو وہی مشرکین کے اعتراض ہیں، وہی بات چل رہی ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر فرشتے اتارتے اور مردے ان سے بات کرتے اور ہم ان پر تمام چیزیں ان کے سامنے کر دیتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ ایمان نہ لاتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، کیونکہ اکثر لوگ ان میں سے نادانی کی باتیں کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا. یوحی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کے کان میں پھونک مارتے ہیں، فریب والی باتیں گمراہ کرنے کے لیے کرتے ہیں. اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور جو وہ افطرا پردازیاں کرتے ہیں. تو کہا کہ ہر انسان کے لیے، ہر نبی کے لیے اللہ نے دشمن بنا دیے، اور دشمن دو طرح کے ہیں، انسان اور جنات، انسان اور شیطان. ہر وہ انسان جو آپ کو گمراہی کے راستے پہ لے کر چلتا ہے، جو اللہ سے دور کرتا ہے، وہ بھی شیطان ہے. تو دو طرح کے شیاطین الانس والجن. اب آپ نے خود چیک کرنا ہے کہ جو شخص آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ کے کلام سے دور کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ آپ کو بھٹکا دیتا ہے، صراط مستقیم سے دور کر دیتا ہے، تو سمجھ لیں وہ شیطان ہے. دو چیزیں ہدایت کے لیے ہیں، ایک عقل اور ایک دل. اب ہم سب جانتے ہیں کہ اگر
بچہ رات کو اٹھے تو ماں کا دل بچے میں ہوتا ہے تو اس کو اپنی نیند کچھ نہیں لگتی. ساری رات کی جاگی ماں، بچہ رو رہا ہے تو وہ اس کو اٹھا کر بیٹھی ہے، وہ سینے سے چمٹا کے بیٹھی ہے، اس کا رونا وہ کبھی سہ ہی نہیں سکے گی. تو یہ محبت انسان کو جگواتی ہے. محبت، ماں دودھ پلاتی ہے، ماں اس کی غلاظت صاف کرتی ہے. اور پھر دیکھیں کہ نافرمان سے نافرمان بچہ خود ماں کبھی کہہ دے یہ میرا بچہ میری نہیں مانتا، اگر آپ اس کی نفسیات دیکھیں، کوئی دوسرا کہے نا اچھا آپ کا بچہ نہیں مانتا، نہیں میرا بچہ بہت اچھا ہے، تو صرف ماں ہے جو غلاظتوں کو چھپاتی ہے، کسی کے سامنے اپنے بچے کی کوئی برائی عیاں نہیں کرتی. تو وہ تو رحمان ہے، وہ رحیم ہے. واقعی اس نے ہماری گناہوں کی غلاظتیں چھپائی ہوئی ہیں جو آج ہم یہاں پہ موجود ہیں. تو اس سے بڑھ کر ستار اور غفار کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے بڑھ کر رحمان اور رحیم کوئی ہو نہیں سکتا. صرف اللہ نے دعویٰ نہیں کیا بلکہ ہمیں بتا دیا کہ دیکھو رحمان ہو، رحیم ہو، گناہ کرتے ہو پھر بھی میں اگنور کرتا ہوں اور تمہیں پورا موقع دیتا ہوں. آگے آئے گا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرتے ہو، ابھی نیکی کا ارادہ کرتے ہو، فوراً مارکنگ ہو گئی، یہ رحمانیت ہے. پھر قرآن پاک کیا ہے؟ خالق اور مخلوق کی لو سٹوری ہے. یقین کریں یہاں پہ اللہ کی محبتیں ہیں، یہاں پہ رحمانیت ہے. ایک نیکی کرتے ہو، ارادہ کرتے ہو، ابھی تم نے سوچا، فوراً مارکنگ ہو گئی، ریکارڈنگ ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے بینک میں وہ تمہاری نیکی ڈپازٹ ہو گئی. اور پھر تم نے نیکی کی تو کم از کم 10 اللہ عطا کرتے ہیں. اور پھر جتنے خلوص سے کی گئی، جتنے جذبے سے کی گئی تو اللہ اس کو ملٹی پلائی کرتے ہیں. پھر روزے کے بارے میں تو کہہ دیا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خالص میرے لیے ہے. دنیا کی کوئی بھی عبادت ہے نظر آتی ہے، نمازی نظر آتا ہے، حج پہ جانے والا نظر آتا ہے، تو ہر چیز نظر آتی ہے سوائے روزے کے. اللہ اور بندے کے درمیان یہ راز ہوتا ہے. آپ کو شدید پیاس لگی، آپ جائیں اور جا کر خاموشی سے پانی پی لیں، کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا. تو اللہ نے اس پہ ایسا ریوارڈ رکھ دیا، ایسا انعام رکھ دیا کہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. جب رب جس کی جزا ہو تو بتائیے وہ کیا جزا ہوگی. باب الریان سے گزرنے والے یہ روزہ دار ہوں گے. اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے دسترخوان پہ کھانے والے لوگ روزہ دار ہوں گے. فرمایا خلوف فم الصائم، یہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے. اور کل کائنات روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا گو ہوتی ہیں. تو جب دل کرتا ہے، بات دل کی ہو رہی ہے، تو آپ کے لیے ہر کام آسان ہوتا ہے. دل نہیں کرتا، کوئی آپ کو کہہ دے پانی پلا دو تو کہ نہیں، کیونکہ دل ہی نہیں کیا. تو اللہ کرے کہ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا دل اور ہمارا دماغ جڑ جائے تو پھر نیکیاں کرنا آسان ہوگی، نیکیاں کرنے میں مزہ آئے گا. وَلِتَصْفَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ اسے پسند کریں اور ان برائیوں کا ارتکاب کریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو منصف بنا لوں؟ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہاری طرف کتاب کو کھول کر نازل کیا. والذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، برحق کتاب ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور تیرے رب کی بات مکمل ہو چکی ہے، یہ صداقت اور عدالت پہ مبنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل کیا تھا؟ الصادق والامین، صداقت اور امانت. اللہ نے اپنی کتاب کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ کتاب مکمل ہو گئی، یہ پوری ہو گئی اور 2 چیزوں پر مبنی ہے، 2 چیزوں پر بیسڈ ہے، صداقت پر اور عدالت پر. یہ کتاب سراسر سچائی ہے اور سراسر عدل ہے کہ اللہ بھی العدل ہے. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ،
اور اگر آپ پیچھے چلیں زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے، وہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلی، یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ سے کون ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ تو دیکھیں ایسا خوبصورت دین ہے، ایسا متوازن ہے، ایسا ماڈریٹ ہے، ایسا معتدل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 اشخاص آئے اور انہوں نے، ایک نے کہا کہ میں پوری رات جاگتا ہوں اور نوافل پڑھتا ہوں، میں رات کو کبھی نہیں سویا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں اور کبھی میں روزہ نہیں چھوڑتا۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں کہ ان تمام چیزوں سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ مجھے دیکھو، میری سیرت مطہرہ دیکھو، کبھی میں روزہ رکھتا ہوں اور کبھی نوافل روزے چھوڑ دیتا ہوں، کبھی میں پوری رات، آپ پہ تو خیر تہجد فرض تھی، آپ 1/3 رات کو سویا کرتے تھے، اور پھر کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری رات میں جاگتا رہا، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں اور میں شادی کرتا ہوں۔ تو یہ آپ کا دین انتہائی خوبصورت دین ہے۔ تو فرمائے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس کی راہ سے کون ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ فَكُلُوا، کھاؤ اس پر جس پر اللہ کا نام لیا جائے، اگر تم اللہ کی آیتوں پہ ایمان رکھتے ہو۔ کہا نہ نفس کشی ہو اور نہ ہی نفس پرستی ہو کہ جی ٹھنڈا پانی پینے کو دل کر رہا ہے، نہیں میں نہیں پیتی، کوئی اچھا کھانے کو دل کر رہا ہے، میں نہیں پیتی۔ لیکن ایک چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ اذا طبخت، جب بھی تو ہانڈی پکائے، فاکثر ماءھا، تو اس کا شوربہ زیادہ کر دیا کر، کچھ ہمسایوں کو بھی بھیج دیا کر۔ تو بہرحال کہا نہ غرق کے دنیا ہو اور نہ ہی ترک دنیا۔ وما لکم، اور کیا ہو گیا تمہیں کہ تم نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ وہ تمہارے لیے تفصیل بتا چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کی، مگر تم بے قرار کر دیے گئے، اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو جان بچانے کے لیے حرام کھا سکتے ہو، مزہ لینے کے لیے نہیں۔ اور یقیناً اکثر لوگ اپنی خواہشوں کے ساتھ گمراہ کن باتیں کرتے ہیں بغیر علم کے۔ یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے صحیح راہ، یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، یقیناً وہ لوگ جو گناہ کو کماتے ہیں، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا جو برائیاں وہ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یقیناً وہ گناہ ہے، اور شیطان اپنے دوستوں کے درمیان وسوسہ اندازی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑے، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو یقیناً تم مشرک ہو۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسہ کہ ایک چونچ آ کے اس نے ماری، اور وسوسہ یہ ربائی ہے 4 لفظوں کا، جیسے زلزلہ۔ تو کہا کہ وسوسہ کیا ہے کہ آ کے اس نے ایک چیز آپ کے دل میں ڈالی، پھر پیچھے ہٹ گیا، پھر دل میں ڈالی، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ تو جو برے وسواس ہے، الوسواس الخناس، وسوسے اور پھر کیا کرنا؟ پیچھے ہٹ جانا، یہ شیطان کا کام ہے۔ تو کہا شیطان کیا کرتا ہے؟ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ تم جھگڑے کرو آپس میں، تاکہ تم لڑائی کرو، اور اگر تم ان کی مانو گے تو تم مشرک ہوگے۔ اومن کان میتن، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندگی کی۔ مردہ کیا تھا؟ اس کی روح مردہ تھی، قرآن پاک سے دور تھا، پھر اللہ نے اس کو زندگی دی۔ وجعلنا لہ نورا، ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا، ایمان آیا، علم آیا، یمشی بہ فی الناس، وہ اس کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے۔ اس شخص کی مثال اس جیسی ہو سکتی ہے جو تاریکیوں میں ہو اور اس سے نکلنے والا نہ ہو۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، ایسے ہی کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے۔ تو اسلام نور ہے، علم نور ہے، صداقت نور ہے، عدالت نور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے انوارات ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ انوارات ہیں، اور جب اندر نور آتا ہے تو خود ہی
وہ اندر کا بیج پھوٹتا ہے اور پھر فصلیں لہلہاتی ہیں، پھر اللہ سے تعلق بنتا ہے۔ پھر علامہ اقبال کی شاعری کو اس کے ساتھ ٹیلی کریں، فرماتے ہیں ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ تو ایسا اللہ سے تعلق بنانا تو خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے۔ تیرا تعلق اتنا تو ہو کہ تو خود اللہ کی تقدیر بن جا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو ہم نے لگا دیا کہ اس میں چالیں چلیں، دراصل وہ اپنے ہی فریب کے جال میں خود پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہرگز ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اپنی چال بازیوں کے طفیل جو یہ چپکے سازشیں کرتے ہیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کو اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو ایسا کر دیتا ہے کہ بھینچتا ہے اور تنگ کرتا ہے، گویا کہ اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ ایسے ہی اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو کہا سب سے قیمتی تحفہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت ہے، اور جس کو ہدایت کا تحفہ مل گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کہا اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کا دل نیکیوں کے لیے کھول دیتے ہیں، اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، قرآن پاک کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کے وقت میں برکتیں دیتے ہیں۔ تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماہیے بے آب کے قرآن پاک کے بغیر وہ تڑپنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنے وجود کو قرآن پاک کے پیٹرول سے فل کرانا چاہتا ہے۔ آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہوں، ایک گاڑی سارا دن چلتی ہے تو اس کو پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک گاڑی جو نہیں چلتی اس کو پیٹرول کی ضرورت نہیں۔ یہ ہماری گاڑی جب صراط مستقیم پر چلتی ہے تو اس کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے، اور وہ پیٹرول کیا ہے؟ وہ اللہ کے کلام کا ہے کہ جتنا اندر جائے گا تو سیری نہیں ہوگی، پھر پیٹرول ختم، پھر تشنگی ہوگی، پھر ہماری روح پیاسی ہوگی، پھر قرآن پاک پڑھنا چاہیں گے، پھر اس سے سیراب ہونا چاہیں گے، اور پھر جب اندر پیٹرول ہوگا قرآن پاک کا تو ہمارے بول میں بھی وہی چیز جھلکے گی، اور ہم صراط مستقیم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ وہ سیٹ بیلٹ باندھ کر چلیں گے کہ ہر حرام سے بچنا ہے اور فرائض کا اہتمام کرنا ہے۔ جہاں بھی کوئی نیکی کا سائن آئے، کوئی نیکی کا بورڈ آئے تو بھاگ کے چلنا ہے، اور جہاں پہ کوئی حرام آئے تو وہاں پہ بریک لگا دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین پیسنجرز، بہترین مسافر بنائے کہ ایسا چلیں کہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ کہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری، تو اللہ میرے سینے کو کھول دے، اللہ ہم سب کے سینوں کو کھول دے۔ اللہ نے کیسی خوبصورت مثال دی کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو دیکھیں چڑھائی پہ چڑھتے ہوئے کبھی دیکھیں کہ سینہ کیسے بھینچتا ہے، تو کہا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اندر نور نہیں ہے اور گاڑی خراب ہے، تو اب گاڑی نہیں چڑھ سکتے، تو اب کیا ہوگا؟ وہ سینہ بھینچے گا، وہ اچھی محفلوں میں کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے، تو یہ اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتے ہیں۔ کہا سب سے بد نصیب وہ انسان ہے جس کو قدرت ملے لیکن توفیق نہ ملے۔ اللہ صحیح اعضاء کے ساتھ بھیجے، اللہ آئی کیو لیول صحیح دے، انسان کر سکتا ہو، پوری اللہ نے قدرت دی تھی لیکن اللہ نے اس سے توفیق چھین لی۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، حالانکہ یہ آپ کے رب کا راستہ ہے جو سیدھا ہے۔ ہم نے یہ آیات ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کی جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کا دوست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ان سب کو اکٹھا کرے گا ایک جنوں کے گروہ، تم نے بہت انسانوں کو اپنا تابع کر لیا، ہتھیا لیا، اور ان کے دوست انسان کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا، ہم ایک دوسرے کی سنتے تھے، ایک دوسرے کے سپورٹرز تھے، ایک دوسرے کے مددگار تھے، اور ہم اپنے اس وقت کو، اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی، بس وہ زندگی کا سفر ختم ہو گیا، وہ آخری اسٹیشن آ گیا۔ تو کہا کہ ہم نے دنیا میں برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے سپورٹر تھے۔ قال النار مثواکم، اللہ فرمائیں گے اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ رہو گے، مگر وہ بچیں گے جنہیں اللہ چاہے گا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی چاہت پہ ہے۔ یقیناً تیرا رب دانا اور جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ساتھی بنائیں گے ظالموں کو ایک دوسرے کا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے؟ میری آیتیں تمہیں انہوں نے پڑھ کے نہیں سنائی تھیں، اور اس دن کے انجام سے انہوں نے تمہیں نہیں ڈرایا تھا؟ قالوا، وہ کہیں گے کہ ہم خود گواہ ہیں، ہم دنیا کی زندگی میں ڈوبے رہے، دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال کے رکھا، اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ وہ کافر تھے۔ اب دو طرح کی مخلوقات ہیں جن کا اس وقت امتحان ہو رہا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی، جن کو اللہ نے چوائس دی، انسان اور جنات۔ باقی مخلوقات کا حساب نہیں، باقی مخلوقات کو اللہ نے آزادی ہی نہیں دی، اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں دی۔ تو کہا دو طرح کی مکلف مخلوقات ہیں، تو اللہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ جی 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 جی، بس وہ کہتے ہیں کہ برائی کا مادہ ان میں زیادہ ہے اور انسان میں اچھائی کا مادہ زیادہ رکھ دیا۔ تو جہاں بھی اللہ بات کریں گے تو انسانوں اور جنوں سے، تو اللہ فرمائیں گے وہ میری روحوں کے، تمہاری روحوں کے ڈاکٹرز نہیں آئے تھے، انہوں نے نہیں بتایا تھا۔ آج چھوٹا بچہ بھی تمہیں کچھ کہہ دے تو تم کہو گے نہیں صحیح کہہ رہا ہے۔ اب میں یہاں پہ بیٹھی ہوں، کوئی چھوٹا بچہ بھی کہہ دے کہ آپ پہ چھپکلی چل رہی ہے، تو بتائیے میں کیا کروں گی؟ مجھ سب بھول جائے گا کہ میں اس وقت کلاس لے رہی ہوں اور بہت لوگ میرے سامنے بیٹھے، میں یوں کر کے کروں گے۔ تو کہا کہ اتنی تمہاری روحوں کے ڈاکٹرز آئے، وہ تمہیں ڈراتے رہے، آگے سانپ ہیں، آگے بچھو ہیں، آگے انگارے ہیں، آگے دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، درد ہے، آگ ہے، وہ تمہیں بتاتے رہے۔ اور پھر اللہ کا عذاب دو شکلوں میں ہے، ایک آگ ہے اور ایک زم حریرہ، اتنی سردی کہ وہ تمہیں ختم کر دے گی۔ تو کہا تم نے ان کی نہیں مانی، تم ان کو مذاق میں، جی تم ان کو مذاق میں اڑاتے رہے۔ نہیں، بس وہ اللہ تعالیٰ ان کی الگ سے کرے گا اور انشاءاللہ ہم سب الگ ہوں گے۔ وہاں پہ تو دیکھیں، وہاں پہ تو دیکھیں نا، وہاں پہ تو ہر چیز فرق ہوگی نا، یہ والی تو ہماری شکل و صورت نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کی شکل حضرت یوسف جیسی ہوگی اور قد حضرت آدم جیسا ہوگا، قد حضرت آدم جیسا ہوگا۔ جی یہ اب اللہ کو پتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی جنت کیسے ہوگی، ان کی جنت کیسے ہوگی، یہ میرے رب کو پتا۔ دیکھیں کہ وہ دیو کی جو فیمیل ہوتی ہے وہ چڑیل ہوتی ہے، دیو کی، وہ دیو کی فیمیل، وہ اس کی، ہاں جی۔ ذالک علم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ اس لیے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ اس کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کا درجہ علم کی وجہ سے ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے نہیں ہلاک کرتا کہ کسی کو پتہ نہ ہو۔ اللہ پہلے ٹیچرز بھیجتے ہیں، سب سے پہلے کہ اللہ نے ہماری فطرت شفاف رکھی، اللہ نے الست بربکم، وہ ایک بیج ہم سب میں ڈال دیا اپنی محبتوں کا، اور پھر اللہ نے انبیاء بھیجے، اللہ نے کتابیں بھیجی، اللہ اپنی ہدایات بھیجتے رہے، اور پھر اب امتحان ہوگا۔
تو امتحان تب ہوگا جب آپ کے پاس سلیبس پہنچ جائے. جس کے پاس سلیبس ہی نہیں پہنچا، جس کے پاس کوئی بتانے والا ہی نہیں گیا، تو اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی. کوئی وہ افریقہ کے جنگلوں میں رہتا ہے، اس تک تو کوئی اللہ کے نبی کی صدا نہیں پہنچی، تو اللہ اس سے حساب نہیں لیں گے. وما ربک بغافل عما یعملون، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں. وربک الغنی ذو الرحمہ، تیرا رب تو بے نیاز ہے، مہربانی اس کا شیوا ہے، اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں، نیکیوں کی ضرورت تمہیں ہے، تم کرو گے تو انعام ملے گا. اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے اور تمہارے بعد نئی مخلوق لے کر آئے جس کو وہ چاہے، جیسا کہ اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آج جو بوئیں گے کل جا کر کاٹنا ہوگا. تو محنت بونی ہے، وقت اور سرمایہ، یہ تین چیزیں. تو انشاءاللہ اللہ کے لیے ان کو کرتے رہیں گے تو آگے جا کر ایک دانہ اللہ کے لیے دو تو کہا پورا باغ عطا کرے گا. انما توعدون لآت، یقیناً جو تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ ہو کر رہے گی، اور تم اللہ کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. قل کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں بھی اپنی جگہ کام کر رہا ہوں. ان قریب تم جان لو گے کہ کس کے لیے آخرت کا انجام ہے، آخرت کا گھر کس کا اچھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے. وجعلوا للہ مما زرع من الحرث والانعام نصیبا، اور انہوں نے مقرر کیا اللہ کے لیے اس سے جو پیدا ہوتا ہے کھیتیوں میں سے اور چوپاؤں میں سے. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، خود سے ہی گھڑ لیا، اور یہ ہمارے بتوں کے لیے. تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، مگر جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے. کتنے برے وہ فیصلے کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اور اسی طرح خوشنما بنا دیا بہت سے مشرکین کے لیے ان کی اولاد کے قتل کو، شرکاؤہم ان کے شریکوں نے، تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں، اور وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ وہ مشتبہ بنا دیں ان پر ان کے دین کو. اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، لہٰذا ان کو چھوڑ دو اور وہ جھوٹ میں لگے رہیں. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، نہیں کھا سکتا اس کو مگر جنہیں ہم کھلانا چاہیں. یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے. اور پھر کچھ جانور کے ان کی سواری حرام کر دی گئی، اور کچھ جانوروں پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے کہ اللہ نے ایسا کہا ان پر نام نہ لو. وہ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں، ان قریب اللہ ان کو بدلہ دے گا جو وہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ ہمارے مذکر، ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اور اگر وہ مردہ ہوں تو پھر سب اس میں حصہ دار ہوں گے. ان قریب اللہ ان کو ان کی باتیں بنانے کی سزا دے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور جاننے والا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً گھاٹے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت کی بنا پر بغیر علم کے قتل کیا، اور انہوں نے حرام کیا جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا جھوٹ گھڑتے ہوئے. یقیناً وہ بھٹک گئے اور وہ صحیح راہ پہ چلنے والے نہ تھے. تو یہ مشرکین کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایسے وہ غلط کام کیا کرتے تھے، غلط رسومات تھیں کہ پہلا بچہ وہ بت کے نام پہ قربان کر دیتے. اور کیا کرتے؟ وہ بت تھا بعل، اس کو بچے کو لے کر جاتے اور وہ اس کی جیسے مورتی، تو اس کے بازو پھیلے ہوئے ہوتے، تو اس پہ بچے کو رکھتے، نیچے آگ جل رہی ہوتی اور وہ بچے کو قربان کر دیتے. حضرت عمر کے دور میں جب مصر فتح ہوا، یہ تھوڑا سا اس سینیریو کو ذہن میں لے کر آئے وہ دین کہاں سے چلا تھا اور کہاں تک پہنچ گیا. وہ مصر، وہ فلسطین، وہ روم، وہ فارس، سب مسلمانوں کے انڈر آ گئے. اب مصر فتح ہوا، وہاں پہ حضرت عمرو بن عبد العاص کو گورنر مقرر کیا گیا. تو وہاں کا رواج تھا کہ جب دریائے نیل کا پانی خشک ہوتا تو وہ کسی دوشیزہ کو اس میں ڈال دیتے اور پھر وہ اللہ کی طرف سے امتحان کہ وہ پانی اوپر آ جاتا. اب ایسا ہوا تو انہوں نے کہا نہیں، ہم مسلمان ہیں اور کسی بھی جان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے.
انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ اب ایسا ہو رہا ہے تو کیا کریں. دیکھیں رب سے تعلق ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. حضرت عمر نے چھوٹا سا خط لکھا اور اس پہ لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو میں خلیفۃ اللہ ہو کے تجھے آرڈر کرتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے چل پڑ، اور اگر تجھ پہ کسی اور کی حکومت ہے تو مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں. جب وہ چھوٹا سا پرزا پہنچا، چھوٹا سا وہ رکا پہنچا، حضرت عمرو بن عاص نے دیکھا اور کہا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ مسلمان اتنے کم عقل ہیں کہ اس سے کیا ہوگا. تو بہرحال حضرت عمر کا جلال تھا، ان کا حکم تھا، جیسے ہی ڈالا پانی اوپر آ گیا اور آج تک اس کا پانی خشک نہیں ہوا. تو یہ ہے وہ خود ہی، یہ ہے وہ تعلق اللہ تعالیٰ سے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ. اللہ تو وہ ہے جس نے پیدا کیا باغات کو، کچھ بیلیں چڑھائی جاتی ہیں اور کچھ نہیں چڑھائی جاتی، اور نخلستان اور کھیتیاں جن کے ذائقے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار جن کے پھل صورت میں ملتے جلتے ہیں، مشابہ ہیں اور مزے میں مختلف ہیں. کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ. اس کے پھل، اس کا پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں، اور اس کا حق کٹائی کے دن دو. ولا تسرفوا، اور حد سے مت گزرو، یقیناً اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کہا دو طرح کے باغ ہیں، ایک کی بیلیں چڑھائی جاتی ہیں ٹیٹوں پر، اور دوسرے وہ جو تنوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بار بار اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اے انسان یہ تمام نعمتیں تیرے لیے اور تو میرے لیے. فرمایا کہ اے انسان یہ سب تیرے لیے، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. کہا جس کو اللہ کا در اور اللہ کا ڈر نصیب ہو گیا تو تمام سعادتیں اس کو نصیب ہو گئی. تو اللہ کے در سے چمٹے رہیں اور اللہ کا خوف ہمارے اندر سرایت کر جائے. تو کہا لا تسرفوا، اسراف نہیں کرنا. تو اسراف ہر چیز میں، جیسے پانی کی بات ہوئی، ہر چیز میں وقت کا اسراف ہے کہ بےہودہ کاموں میں اتنا وقت ضائع کر دینا. ایک ایک چیز اللہ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو فضول خرچی نہیں کرنی، اسراف نہیں کرنا. اچھا نیکی میں بھی اسراف نہیں کرنا. اب نیکی میں کیا ہے کہ ایک بچہ رو رہا ہے اور ماں لمبے نوافل پڑھ رہی ہے، اس کو دودھ نہیں دے رہی. میاں گھر آیا اور عورت مصلی پہ بیٹھی ہے، بچوں کو توجہ نہیں دے رہی، شوہر کو توجہ نہیں دے رہی. تو عبادات میں بھی اسراف نہیں کرنا. یہ ایسا خوبصورت دین ہے کہ اللہ نے ڈیوٹیز تقسیم کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ کی زندگی کتنی حسین زندگی ہے کہ صبح کی نماز کے بعد آپ بیٹھ کر اپنے صحابہ، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے. پھر وہ قصے سنائے جاتے. رات کو کسی نے خواب دیکھا تو وہ بیان کیا جاتا تھا. آپ اپنی بیویوں کے ساتھ ہوتے تو آپ اور کیفیت میں ہوتے، دوستوں کے ساتھ ہوتے تو اور کیفیت میں ہوتے، میدان جنگ میں ہوتے تو اور کیفیت میں ہوتے. یہ سارا دن کوئی شخص مصلی پہ بیٹھا رہے تو یہ اسراف ہے. یہ اسراف نہیں کرنا. اللہ نے ان لنفسک علیک حقا، نفس کا حق ہے کہ پوری رات انسان نوافل پڑھتا رہے، جاگتا رہے، یا زندگی بھر روزے رکھتا رہے، یا مستقل قرآن پاک پڑھتا رہے. تو ہر چیز میں توازن ہے، ہر چیز کو دیکھنا ہے کہ اس کا یہ وقت ہے. اب بچوں کا وقت ہے، میں نے بچوں کو وقت دینا ہے، بچوں کے ساتھ آپ نے فرمایا طیب النفس من النعم، یہ خوش گفتار ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ خوبصورت باتیں کرتے ہیں. کوئی مہمان آ گیا اور آپ جا کر مصلی پہ بیٹھی ہیں، تو یہ سب چیزیں اسراف ہے. حضرت بہاؤالدین زکریا کے بارے میں ہے کہ وہ بہت زیادہ مہمان کا اکرام کیا کرتے تھے. تو ایک اللہ والے آئے تو انہوں نے انواع و اقسام کے، بہت سخی تھے، تو ان کے آگے کھانے رکھ لیے. تو انہوں نے کہا لا خیر فی الاسراف، یہ اسراف میں کوئی خیر نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ لا اسراف فی الخیر، کہ اسراف میں کوئی خیر نہیں. تو انہوں نے کہا کہ خیر میں کوئی اسراف نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نیکی کا کام اگر کرو تو کسی مہمان کو کھلا رہے ہو تو یہ اسراف نہیں. تو بہرحال بیلنسڈ ایک زندگی لے کر آنی ہے.
تو کسی بھی چیز میں اسراف نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اسراف کرنے والے پسند نہیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، یہ ہم نے ساتھ ساتھ میں اپنی اصلاح کرنی ہے جس نیت سے ہم سب آئے۔ تو نیکی ہرگز مت سمجھے، وہ نیکی برائی بن جاتی ہے۔ نیکی برائی بن گئی کہ آپ کا گھر گندا پڑا ہے اور آپ مصلے پہ بیٹھے ہیں، آپ کہیں نہیں یہ تو بہت نیک ہے، سارا وقت قرآن پاک پڑھتی ہے، بچے ترستے ہیں کہ کبھی ہماری ماں ہم سے بات بھی کرے گی۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں جی؟ بالکل۔ اچھا، آپ اپنا خیال نہیں کرتے، آپ اتنا بس وہ عبادات میں مصروف ہیں کہ جو ہے آپ کی وہ گر رہی ہیں، آپ کے جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب اسراف ہیں۔ اور پھر اتنا زیادہ اپنے آپ کو سنوارنا، وہ پھر اسراف۔ تو ہر چیز میں دیکھنا ہے، اعتدال کا دین ہے، ہر چیز میں اعتدال۔ آپ اتنا ہنسے اچھا کہ وہ لوگ بور ہونا شروع ہو جائے، یا آپ ہر وقت منہ کو ایسے بسوڑ کے رکھیں، تو درشت گوئی اچھی نہیں ہے۔ تو ہر چیز میں پھر دیکھیں کہ وہ توازن۔ عرب کی نظر میں جو عورتیں پسندیدہ تھیں تو وہ کہا کرتے تھے کہ افضل النساء اطولہن اذا قامت، بہترین عورت کیا ہے؟ کھڑی ہو تو باوقار لمبی عورت ہو۔ وَأَعْظَمُهُنَّ اذا قعدت، اور جب بیٹھے تو ایک عظمت ہو اس کے وجود پہ۔ التی اذا قالت صدقت، جب بولے تو سچ بولے۔ واذا غضبت حلمت، جب غصے میں آئے تو حلیم ہو، حوصلے والی ہو، ایسے بس زبان کے وہ درندے کو وہ پھاڑنے نہیں لگے۔ التی تطیع زوجہا، جو شوہر کی اطاعت گزار ہو۔ الولود، بہت پیار کرنے والی۔ الودود، بہت پیار کرنے والی۔ الولود، بہت بچے پیدا کرنے والی۔ اپنی نظر میں الذلیلۃ فی نفسہا، اپنے آپ کو حقیر سمجھے۔ العزیزۃ فی قومہا، لیکن لوگ اس کو احترام دیں۔ وَكُلُّ أَمْرِهَا محمود، اور اس کا ہر کام بہترین ہو۔ ایک بڑھیا سے کسی نے پوچھا کہ تو کیا کرتی ہے کہ اتنی حسین ہے؟ تو اس نے کہا استخدم لشفۃ الحق، میرے ہونٹوں پہ ہر وقت سچ کی لپسٹک رہتی ہے۔ وَلِصَوْتِ الذِّكْرِ، اور میری آواز میں وہ ذکر رہتا ہے، ذکر کی نیکلس رہتی ہے۔ وَلِعَيْنِي غَضَّ الْبَصَرِ، اور میری آنکھوں میں حیا کا سرما رہتا ہے۔ اور کہا میرا پورا وجود، وَلِنَفْسِي، میرے وجود پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت رہتی ہے۔ تو خیر وہ لمبی بات ہے، تو اللہ کرے کہ ہم اسراف سے بچیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور چوپایوں میں سے کچھ سواری اور بار برداری کھانے کے کام آتے ہیں، جیسے سواری کے کام گھوڑا، خچر، اونٹ اور بیل۔ اور فرشا کیا ہیں؟ بکری اور بھیڑ۔ سواری کے کام تو نہیں آتے، کھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ جو اللہ نے تم کو دیا، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔ ثمانیت ازواج، یہ 8 نر مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ پوچھو کیا اللہ نے ان کے نر حرام کیے یا مادہ، یا جو کچھ ان کے اندر ہے؟ نبئونی بعلم، ٹھیک ٹھیک علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو کہا کہ 8 نر مادہ ہے، جس کی مادہ حلال ہے اس کا نر حلال ہے۔ تو میل فیمیل دونوں، بکرا بکری، اونٹ اونٹنی، گائے اور اس کا بیل، جی یہ سب کہا کہ یہ 8 ہیں، اور یہ 8 حلال ہیں، اور جو ان کے بچے ہیں وہ بھی حلال ہیں۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اسی طرح 2 اونٹ کے نر مادہ، یہ 2 قسم میں سے ہیں، اور 2 گائے کی قسم میں سے۔ ان سے پوچھو کیا اونٹ اور بیل اللہ نے حرام کیے، یا 2 مادہ اونٹنی اور گائے، یا جو ان کے اندر ہے، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں۔ ہم کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے حرام ہونے کا حکم دیا تھا؟ تو کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پہ جھوٹ گڑھے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے غلط رہنمائی کرے۔ یقیناً اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا ایسے ظالموں کو۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، کہہ دیجئے میں نہیں پاتا جو مجھ پر وحی کی گئی، یعنی قرآن پاک میں وہ کوئی چیز جو حرام ہو کسی کھانے والے پر، میں قرآن پاک میں نہیں پاتا، مگر یہ کہ کیا حرام ہے جو مردار ہو، جو خود مر گیا، یا بہتا ہوا خون۔ بہتا ہوا خون کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ اور خنزیر کا گوشت، کیونکہ وہ ناپاک ہے، اور
فسق ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا، لیکن جو بے قرار کر دیا گیا، نہ ہی بغاوت کرنے والا اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا، تو یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ پھر وہ دیکھیں اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ نے حرام کی لسٹ دی اور ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا اگر بے قرار کر دیے جاؤ، یعنی اب تم مرنے لگے ہو اور کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، صرف تمہارے پاس کیا ہے؟ حرام، تو اب جان بچانے کے لیے اتنا کھاؤ کہ تم بچ جاؤ۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور جو یہودی بن گئے ہم نے حرام کر دیا ان پہ ہر ناخن والا اور گائے میں سے اور بکری میں سے، ہم نے ان پر ان کی چربیاں حرام کر دی بجوز اس کے جو ان کی پیٹھوں سے لگی ہو یا ان کی آنتیں یا جو ہڈیوں کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ ہم نے ان کو سزا دی ان کی شرارتوں کی وجہ سے، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ تو حرام کب کھائیں گے؟ اللہ نہ کرے کوئی انسان کفار کے چنگل میں آ گیا اور اب اس نے جان بچانی ہے تو رو کے پھر اللہ کا خوف ہو کہ اللہ میں اپنی جان کو بچا رہی ہوں، تو اللہ ایسی آزمائشوں سے ہم سب کو بچائے۔ تو ایک شخص کے بارے میں ہے کہ وہ اس کی بیوی پریگننٹ تھی اور ساتھ والے گھر سے وہ گوشت کی خوشبو آئی بھوننے کی، تو اس نے کہا اس کو کہو کہ میرا دل کر رہا ہے یہ تھوڑا سا نا مجھے گوشت 1-2 بوٹیاں دے دے۔ تو خیر وہ اس کے دروازے پہ پہنچا، ایک بیوہ عورت نکلی، اس نے کہا کہ دیکھیں یہ ہمارے لیے حلال ہے آپ کے لیے نہیں ہے، میرے بچے کتنے دن سے بھوکے تھے، آج ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، میں نے اس کا گوشت بھون کر دیا۔ تو وہ شخص اپنے گھر گیا، اس کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ وہ جو پیسے اس نے حج کے لیے اکٹھے کیے تھے اس نے آ کر اس عورت کو دے دیے۔ اب وہ کیا تڑپ ہوتی ہے ہر انسان کو پتہ ہے، جتنے حج عمرے کر لیں لیکن وہ ہماری تڑپ ختم نہیں ہوتی، پھر ہمیں وہ لبیک کی صدائیں یاد آتی ہیں، پھر بیت اللہ کے چکر اور یہ ساری کیفیت، یہ عشق، یہ ہمیں مزہ دیتا ہے، یہ ہمیں سکون دیتا ہے۔ بہت سارے نیکی کے کام ہیں جو انتہائی ہمیں بدمزہ لگتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو بہت سکون اور مزہ دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ بیت اللہ کا حج کرنا یا عمرہ کرنا۔ تو بہرحال اس کی بیوی حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ یہ تڑپ کے یہ موچی تھا اور اتنے عرصے سے پیسے جمع کر رہا تھا۔ تو بہرحال اس نے اس کو دیا اور کہا کہ بس اپنے کاموں میں لگا دو۔ اب قافلے چلتے تھے، قافلے چلے تو یہ شخص تڑپتا رہا کہ کاش میں بھی پہنچتا، کاش میری بھی آنکھیں بیت اللہ کا دیدار کرتی اور میں بھی لبیک کے ترانے پڑھتا۔ خیر تڑپتا رہا لیکن وہ قافلہ چلا گیا۔ جب وہ قافلہ واپس آیا تو اس نے جا کر تڑپ کر پوچھا وہاں پہ حج آپ کا کیسا رہا؟ انہوں نے کہا کیا مطلب، تم ساتھ تو تھے، ہر جگہ پہ تمہاری لبیک کی صدا سب سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو وہ یاد رکھیں کہ وہ صرف بیت اللہ کے چکر لگانے سے رب نہیں ملتا، رب کبھی وہ کوئی ایک کام پہ، کوئی چھوٹے کام پہ اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا کوئی نیکی کا کام ہم بھی کر گزرے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ تمہیں جھٹلا دیں تو کہہ دو تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور اس کا عذاب مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب مشرک کہیں گے اگر اللہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہی ہمارے آبا اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام کرتے، ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم اسے ہمارے سامنے پیش کرو، تم تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہو اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ قل فللہ الحجت البالغہ، کہہ دو اللہ ہی کے لیے پوری حجت ہے اگر وہ چاہے تم سب کو ہدایت دے۔ قل ہلم شہداءکم الذین، کہہ دو تم لے آؤ اپنے گواہ وہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا، پھر اگر وہ گواہی دے تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں اور ہرگز پیروی نہ کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو ہمسر بناتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے تعالو تم آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا۔ اللہ نے کھول کر ان ڈیٹیل تمہیں سب بتا دیا۔ اللہ تشرکو بھی شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تمام چیزیں ڈونٹس کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، سوائے وبالوالدین احسانہ کہ والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان۔ اور احسان کیا ہے؟ بہترین کوشش کرنی ہے، بہترین بولنا ہے، بہترین وقت دینا ہے۔
تو والدین کے ساتھ احسانہ یہ کیفیت ہو، اگر احسان سے یعنی بہترین کوشش سے کم کرو گے تو حرام کرو گے، والدین کے ساتھ اگر بہترین نہیں کرو گے تو حرام کرو گے۔ تو اللہ نے یہاں حرام کی لسٹ میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کہا کہ تھوڑی سی کوشش نہیں، بہترین، دی بیسٹ، ایکسیلنٹ کرنا ہے۔ تو والدین یہ ایک پوری اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دی کہ مائیں ایسے بچوں کے لیے تڑپتی رہتی ہیں اور ماؤں کے کلیجے دھڑکتے رہتے ہیں اور بچے بے وفائی کرتے ہیں۔ تو یہ بے وفائیوں کی داستانیں ہیں۔ وہ ایک شخص نے کہا کہ میری ماں جھوٹی تھی، مجھے اس کے مرنے کے بعد پتہ چلا۔ کہا کہ میری ماں بیوہ عورت تھی، ایک دن کہیں سے مچھلی آئی اور بہت کم ان کے گھر کوئی ایسی چیز آتی تھی، تو کہا 2 مچھلی کے ٹکڑے تھے، تو میری ماں کھانے لگی، میں کھانے لگا تو شوق سے کھا رہا تھا، تو ماں نے دوسرا بھی مجھے دے دیا۔ تو میں نے کہا امی آپ نہیں کھاتی؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے تو اچھی ہی نہیں لگتی۔ پھر کہا کہ ایک شدید دھوپ والے دن کوئی 2 شربت کے گلاس تھے، میں نے جلدی سے گھٹا پیا تو ماں نے دوسرا بھی میرے آگے کیا۔ میں نے کہا امی آپ کہ نہیں مجھے پیاس ہی نہیں ہے۔ کہا پھر پوری رات وہ جاگ کر میرے لیے میری فیس کا انتظام کرتی۔ ایک دن میں اٹھا تو وہ جاگ رہی تھی، وہ کپڑے سی رہی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ امی آپ کو نیند نہیں آئی؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے نیند نہیں آئی۔ تو بہرحال اس نے مجھے پڑھا لکھا کے باہر کے ملک بھیج دیا، میں نے وہاں پہ شادی کر لی۔ اور پھر میں نے اس سے پوچھا، ایک دن میں نے فون کر کے امی آپ وہاں نہیں آ جاتی؟ تو ماں نے کہا نہیں میں اپنے ملک میں خوش ہوں۔ تو وقت گزرتا رہا، مجھے پتہ چلا میری ماں بیمار ہے۔ کہا کہ میں جلدی سے میں واپس آیا اور میں ہاسپٹل پہنچا۔ میں جب اندر میں نے دروازہ کھولا تو میری ماں وہ لکڑیوں کا بنجر وہ پڑا ہوا تھا، اٹھ بیٹھی۔ تو میں نے پوچھا کہ امی آپ کیسی ہیں؟ تو کہنے لگی میں بالکل ٹھیک ہوں، کہتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو کہا کہ تب مجھے پتا چلا کہ میری ماں ہمیشہ جھوٹ بولا کرتی تھی۔ تو ماؤں کے کلیجے تو اللہ نے ایسے رکھ دیے، لیکن اولاد بے وفا ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل مت کرو۔ غربت کا ڈر کیا ہے جی؟ بچہ اب وہ کنسیو کر لیا اور پھر جا کے ڈاکٹر سے کہا کہ جی اس کو ایبورٹ کر دو، تو یہ کیا ہے؟ قتل اولاد ہے، قتل اولاد ہے۔ تو پہلے جتنا بھی پریکاشن کرنا ہے وہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ ماں کی صحت اگر کام نہیں کرتی، لیکن اگر بچہ ماں کی رحم میں چلا گیا تو پھر اس کو ایبورٹ کرانا کیا ہے؟ قتل اولاد ہے، کسی بھی جان کو قتل کرنا، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہم تمہیں اور ان کو رزق دیتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائیوں کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ کھلے ہوں یا چھپے۔ اب بے حیائیاں کیا ہیں؟ یہ گالیاں دینا، جھوٹی تہمت، بدکاری کرنا، چوری کرنا، شراب پینا، ہر برائی کے قریب مت جاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ قتل کرو کسی انسان کو جس کو اللہ نے محترم بنایا مگر حق کے ساتھ، اور پھر وہ عدالت فیصلہ کرے گی۔ یہ اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مال یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، حتیٰ کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے۔ اب دیکھیں یہ امہات شریعت ہے، یہ سنت ابراہیمی کے احکامات ہیں، اور کوئی مذہب اس کا ڈینائی نہیں کر سکتا، کوئی مذہب انکار نہیں کر سکتا۔ ہر مذہب میں یہ چیز ہے کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک، کسی کو قتل نہ کرو، اور کوئی بے حیائی کا کام نہ کرو، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ یہ سب یہ امہات، یہ اصل شریعت ہے، اور یہ شریعت کے بیج ہیں، اور یہ مکی صورت ہے تو یہاں پہ کوئی احکامات نہیں ہے، لیکن اخلاقی یہ مورل ویلیوز اور یہ ایتھکس آئیں گی کہ ایسا نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بہترین و سراپا اخلاق بنا دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ تو یہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری، کہ اگر آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں تو پوری ڈیوٹی ادا کریں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو اس کی حیثیت سے، اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ فرمایا زن و ارجح، تولو اور جھکتا ہوا تولو، اپنے 12 کے درجن کے 13 کر لو، تھوڑا سا زیادہ دے دو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم کہو تو عدل کہا کرو، انصاف کی بات کیا کرو، چاہے قرابت داری ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو، اور اللہ کا عہد پورا کرو۔
ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہٰذا اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو تو وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا کر منتشر کر دیں گے اور تم اپنی منزل کھو بیٹھو گے. ذالکم وصاکم بہ، ان باتوں کی اللہ تمہیں تاکید کرتے ہیں تاکہ تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی پورا کرنے کے لیے اس نعمت کو، احسان کرنے والوں کے لیے اور شریعت کے احکام کی وضاحت کے لیے. اس میں ہر شے کی تفصیل، ہدایت اور رحمت ہے، شاید وہ اپنے رب پر ایمان لائیں. کہا کہ دری نوع از شرک پوشیدہ است کہ زیدم ببخشیت و امرم نجست. یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ اس نے مجھے فائدہ دیا اور اس نے مجھے نقصان دیا. وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ کتاب ایسی ہے ہم نے اس کو نازل کیا، یہ بابرکت ہے، یہ زندگی میں برکت لاتی ہے، یہ گھروں میں برکت لاتی ہے، یہ روح میں برکت لاتی ہے، یہ علم میں برکت لاتی ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو، اس کے ٹارچ کو لے کر چلو، اور اس دنیا کے گھپ اندھیرے میں جب اس ٹارچ کو آگے رکھو گے، اس کے پیچھے چلو گے تو کامیاب ہوگے. واتقوا، اور تم تقویٰ کرو تاکہ تم پہ رحمتیں نازل ہوں. ان تقولوا، ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے. او تقولوا، اب تم یہ بہانہ اہل مکہ نہیں کر سکو گے کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے، زیادہ صحیح راستے پہ چلتے. تو کہا عرب کے لوگ کہتے تھے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آئے، کوئی کتاب نہیں آئے، تو کہا آ چکی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں تم ایکسکیوز نہیں کر سکتے. قد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانی آئی اور ہدایت ہے اور رحمت ہے. پھر اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں کہ پہلے نہیں پتا تھا، اب پتہ چل گیا. اور کلام پاک کیا ہے؟ یہ بینہ ہے، یہ واضح راستہ ہے، یہ روشن راستہ ہے، یہ ہدایت اور رحمت ہے. فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے، وصدف عنہا، اور اس سے منہ موڑے. جو ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روح گردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے کیونکہ وہ روح گردانی کر رہے ہیں. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا اب لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے رب کا فیصلہ آئے یا تیرے رب کی کچھ نشانیاں نمودار ہوں؟ جس دن تیرے رب کی کچھ نشانیاں نمودار ہوں گی کسی انسان کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ہی ایمان نہیں لا چکا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں سے کچھ خیر نہیں کما لیا تھا. قل انتظروا، کہہ دو تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو اور گروہ بن گئے، یقیناً اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ کی شفاعت ان کو نصیب نہ ہوگی. انما امرہم الی اللہ، یقیناً ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے سپرد ہے، پھر اللہ ہی ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا تو اس کو 10 گنا اجر ملے گا. پھر اللہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہیں گے اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے. اور جو برے کام کا ارتکاب کرے تو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کے برابر، اور وہ کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اب نیکی کا ارادہ کرتے ہی نیکی کی مارکنگ ہو گئی، پھر نیکی کی تو اللہ جذبوں کو دیکھیں گے، 10 کم از کم ملیں گے. اور برائی کا ارادہ کیا تو جب تک برائی نہیں کی تب تک وہ برائی نہیں لکھی گئی. اب کسی نے برائی کا ارادہ کیا کہ میں آج کوئی برا کام کروں گی، میں کسی کو تانا دوں گی یا میں ایسا کوئی کام غلط کروں گی، تو اب جب نہیں کر سکی تو اب اس کی نیکی لکھی گئی کہ اس نے ارادہ کیا تھا لیکن اس نے نہیں کیا. تو یہ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دو سیدھا راستہ میرے رب نے دکھا دیا ہے. یہ دین سیدھا
اور درست دین ہے، یہ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، وہ یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا اور سب سے پہلا میں فرما بردار ہوں۔ تو دیکھیں اس کو اٹیچ کریں الحمدللہ کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ، کہ ان صلاتی للہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر ہے، اور اللہ میری نمازیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ ان نسکی للہ رب العالمین، ان محیایا للہ رب العالمین، تو اللہ نے تمام طریقے بتا دیے، نماز بھی رب کے لیے، تمام مراسم عبودیت قربانیاں بھی رب کے لیے، خوشیاں منانے کے طریقے بھی رب کے لیے، اور مرنے کے طریقے بھی اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہو جائیں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، اے نبی ان سے پوچھئے کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو رب بناؤں؟ وہو رب کل شیء، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور ہر شخص جو کماتا ہے اس کا وبال اسی پہ ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر رب کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، وہ تمہیں بتائے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے۔ وہو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنا دیا، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے عطا کیے، تاکہ وہ تم کو آزمائے اس معاملے میں جو اس نے تم کو دیا۔ اب یہ رب کی چاہت ہے، رب کی مرضی ہے، وہ کاتب تقدیر ہے کہ جو اس نے ہماری زندگی کے کشکول میں ڈال دیا اسی پہ راضی ہونا ہے۔ کسی کو اللہ نے دولت زیادہ دی، کسی کو حسن زیادہ دیا، کسی کو ذہانت زیادہ دی، کسی کو مرتبہ زیادہ دے دیا، کسی کو اولاد اچھی دے دی، کسی کی زندگی میں اللہ نے محبتیں ڈال دی، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہرچے ساکیے ما ریخت این الطافست، تو اللہ کیوں دیتے ہیں کہ وہ آزما رہے ہیں کہ جو چیز دی اب اس کو کیسے تم استعمال کرتے ہو، اس کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کیا ہے، کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو گے تو صحیح رہو گے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ بیمار ہیں، اب آپ نے یہ دوائی اس طرح سے کھانی ہے، آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ کبھی ایک انجیکشن وہ گوشت میں لگوانا ہوتا ہے اور کبھی رگ میں لگوانا ہوتا ہے، تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے جان جا سکتی ہے، تو ہم جا کر پوچھیں یہ بھلا کوئی بات ہے، اس کو یہاں لگا دیں یا یہاں لگا دیں، تو ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر آپ کو بتائے گا، لیکن ڈاکٹر کیا ہے، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، بہت بار وہ بھی غلط کر سکتا ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس نے ہمیں صلاحیتوں سے نوازا، وہ جانتا ہے ہمارا کیلیبر کیا ہے، ہماری شاکلہ کیا ہے، ہمارے اندر پوٹینشیل کتنی ہے، ہماری جینز کیا ہے، اللہ سب چیزیں رکھ کے پھر اللہ ہمیں آزماتا ہے، اللہ آزماتا ہے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ایک انسان کے اندر بہت سختی رکھ دی، تو اب اس کی آزمائش اس حساب سے ہوگی۔ اگر اللہ نے ذہانت دی تو بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ اس ذہانت کو کیا واقعی یہ عقل دیا گیا تھا، تو اس کو کیسے اس نے استعمال کیا، کیا برے کاموں میں یا اچھے کاموں میں، کیا اللہ کا کلام پڑھ کر صراط مستقیم پہ چلتا رہا یا پھر اپنے آپ کو شیطان کے راستے پہ چلا دیا۔ تو ہر چیز آزمائش ہے، کیا بچوں کو اللہ کے راستے پہ لگایا یا ان کو اپنے لیے عذاب جاریہ بنا دیا، غلط راستے پہ لگا دیا۔ تو اللہ نے ایک ایک چیز کی آزمائش کرنی ہے۔ ان ربک سریع العقاب، یقیناً اللہ کو سزا دینے میں دیر نہیں لگتی، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ پھر اللہ نے دونوں شانیں بتا دی کہ دیکھو یا تو سزا کے خوف سے میری طرف آؤ یا پھر محبتوں سے میری شاہراہ پہ آ جاؤ۔ سورۃ الاعراف مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک، یہ کتاب آپ کی طرف اتاری گئی، اے نبی آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو، اس کی وجہ سے لِتُنذِرَ بِهِ، آپ لوگوں کو اسی کلام پاک کے ذریعے خبردار کریں، اور یہ ایمان والوں کے لیے قرآن پاک نصیحت ہے۔ اتبعوا، تم پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا، اور نہ پیروی کرو اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی، قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔
جیسے میں نے بتایا کہ وہ تذکیر بھی ایام اللہ، یہ سورۃ انعام اور اعراف جوڑوں کی شکل میں ہے، تو وہ تذکیر اللہ کی نعمتیں وہاں پہ تھی اور یہاں پہ اللہ کی سزائیں ہوں گی کہ جو قومیں آئیں انہوں نے اللہ کا انکار کیا تو اللہ نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ، ان کے پاس ہمارا عذاب آیا اور وہ آرام کر رہے تھے۔ فما کان دعواہم، تو پھر ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو واقعی ظالم تھے۔ فلنسألن الذین ارسل الیہم، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے، پھر ہم ان کے سامنے احوال بیان کریں گے علم کی بنیاد پر، اور ہم کہیں بھی غائب نہ تھے۔ والوزن یومئذ الحق، وزن ہی فیصلہ کن ہوگا، بالکل برحق اور سچ ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ کہا کہ قیامت کے دن ایک شخص 99 رجسٹر لے کر آئے گا نیکیوں کے، اور ایک میں صرف لا الہ الا اللہ کو لے کر آئے گا، اور یہ لا الہ الا اللہ اس کو وزنی کر دے گا۔ فرمایا کہ کچھ الفاظ ثقیلتان علی المیزان، وہ نامہ اعمال پر انتہائی وزنی ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر انتہائی ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور یہ نامہ اعمال کو وزنی کر دیتے ہیں۔ تو اعمال بھی تلیں گے، نیتیں بھی تلیں گی، ارادے بھی تلیں گے، ایک ایک چیز تلے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود انتہائی وہ کمزور تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، تیری پنڈلیاں جو آج کمزور ہیں، روز محشر جب تلیں گی تو احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ اپنے ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے رہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیے، اور ہم نے تمہارے لیے معاش کے سارے سامان رکھ دیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر طرح کے اسباب رکھ دیے زندہ رہنے کے، جو چیز ہماری ضرورت کی تھی تو اللہ نے پہلے یہاں پہ رکھی اور پھر ہمیں دنیا میں بھیجا۔ تو دیکھیں پانی، ہوا، خوراک، اللہ نے ہر چیز کا انتظام کیا، تو معاش اللہ نے رکھ دیا۔ کہا لیکن تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ سنا دیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری تصویر بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم نے تمہاری تصویر بنائی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، سب سے حسین تخلیق انسان ہے، سب سے پیاری تخلیق۔ پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس، اس کا نام عزازیل تھا، عزازیل، اس نے انکار کر دیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال، وہ کہنے لگا ما منعکا، اللہ نے پوچھا ما منعکا اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے رب العالمین نے حکم دیا۔ قال، وہ کہنے لگا انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے۔ قال فاہبط منہا، اللہ نے فرمایا یہاں سے تو چلا جا، تیرے لیے حق نہیں کہ تو تکبر کرے اس جنت میں، تو نکل جا، تو پست ہونے والوں میں سے ہے، تو ذلیل و خوار ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہا مجھے قیامت تک مہلت دے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے۔ قال فبما اغویتنی، اب کہنے لگا اللہ کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ان کے لیے صراط مستقیم کے راستے میں بیٹھوں گا۔ تو اللہ نے کہا چلا جا، تو صراط مستقیم کا اس کو بھی پتا تھا کہ یہ جو انسان بن رہا ہے تو یہ اللہ صراط مستقیم بنائیں گے، تو کہنے لگا کہ جب کوئی نیکی کا کام کرے گا تو روڑے اٹکاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ان کو گھیر لوں گا ان کے آگے سے اور پیچھے سے، ان کو
ان میں بغاوتیں اور غلط فہمیاں پیدا کروں گا اور ان کو آخرت بھلا دوں گا، نیکیوں کے نقصانات بتاؤں گا، وعن ایمانہم ان کے دائیں سے آؤں گا، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا ذلیل، خوار اور ٹھکرایا ہوا، لمن تبعک منہم جو بھی تیری پیروی کرے گا ان میں سے تو میں بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے تم چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جنات کو پیدا کیا، اب جنات میں یہ عزازیل اس کا نام تھا اور عزازیل کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت، تو یہ ایسا عبادت گزار تھا کہ اس نے اتنی عبادت کی کہ ملائکہ نے رشک کیا اور کہا کہ اس کو اپ گریڈ کر دیں، اس کو ہمارا ٹیچر بنا دیں، تو اللہ نے پہلے آسمان پہ اس کو بلا لیا۔ پھر اس نے اتنی عبادت کی کہ اللہ نے اس کو جنت کے در تک پہنچا دیا۔ اب اس کی بس وہ پوسٹ ہونے ہی والی تھی، یہ خلیفہ بننے ہی والا تھا کہ اس کا امتحان ہو گیا۔ اب اللہ نے مٹی لی اور مٹی بھی مختلف طرح کے، اور پھر اللہ نے حضرت آدم کا پتلا تیار کر کے تمام ارواح کو، تمام روحوں کو اسی دن پیدا کیا، اور اللہ نے ایک مٹی کا پتلا اور باقی سب ارواح۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ آؤ سجدہ کرو، تو ملائکہ نے صرف حیران ہو کر پوچھا اللہ تو ایسی مخلوق بنائے گا، یہ ایسا ہرس ہوگا، ایسی حسد، ایسا کینہ، ایسا بغض، یہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور قتل و غارت کریں گے۔ اب ابلیس نے آ کر دیکھا اور چکر لگایا تو دیکھا کہ حضرت آدم کے اندر کیا تھا، کھوکھلا۔ اس نے کہا چلو میرے بیٹھنے کی آرام کی جگہ ہے، تو اس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کرتا، آنا خیر من، میں تو بہتر ہوں کہ یہ مٹی کی مخلوق اور میں آگ کی مخلوق۔ آگ کیا کرتی ہے، جلا کے بھسم کر دیتی ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، آگ رنگ بدلتی ہے، اور مٹی بیچاری تو کیا ہے، مٹی کو یوں کریں گے تو وہ نیچے جائے گی۔ لیکن کہا کہ اے انسان تو یاد رکھ اپنی تخلیق کو کہ اگر آگ پہ مٹی ڈالی جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، اور اگر مٹی میں آگ ڈالی جائے تو مٹی پک جاتی ہے۔ اللہ نے ایسا تجھے بنایا، اور مٹی کی خاصیت کیا ہے کہ مٹی اگاتی ہے، مٹی سے فصلیں اگتی ہیں، اور آگ کیا کرتی ہے، آگ میں شعلے ہوتے ہیں اور جلا کے بھسم کر دیتی ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا تکبر کی وجہ سے، کہنے لگا انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو یہاں سے پھر امتحان شروع ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ شیطان کی نظر، وہ عزازیل کی نظر کس چیز پہ تھی؟ تمام ارواح کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہے تو مٹی کی مخلوق، جانور بھی مٹی کی مخلوق ہے، تو تین چیزوں سے جانور بنتے ہیں، ان میں بھی بلڈ ہے، اس میں بھی ہے۔ کسی بھی جانور کو ذبح کریں یا انسان کو، آپ کو بلڈ سے نہیں پتہ چلے گا کسی انسان کا ہے یا جانور کا، اس میں بھی ہڈیاں، اس میں بھی ہڈیاں، اس میں بھی گوشت، اس میں بھی گوشت۔ لیکن یاد رکھو مٹی کا تو ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، لیکن یہ میرا اسپیشل، میں نے اس کو ڈیزائن کیا کہ اس میں میں نے عقل رکھی، میں نے صلاحیت رکھی سوچنے سمجھنے کی، اور یہ جو عقل فٹ کیا یہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ کے ساتھ۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور کیا کیا کہ میں نے اپنی روح اس میں پھونک دی ہے۔ اب تین چیزیں تھی نا، تو ابلیس کیا دیکھتا رہا؟ مٹی کو۔ تو کہا کہ انسان جب ابلیس بنتا ہے تو کسی کی خوبی نہیں دیکھتا، وہ صرف خامیاں دیکھتا ہے۔ اتنی ارواح کو اس نے دیکھا، وہ اللہ کی ارواح اس میں ڈالی گئی، لیکن اللہ کی روح ان میں ڈالی گئی، لیکن اس نے ان کا انکار کر دیا۔ تو انسان جب شیطان بنتا ہے، شیطان کے راستے پہ چلتا ہے تو یہی کچھ کرتا ہے۔ تو کہا کہ تو انسان ہے، تجھ میں عاجزی ہو، تجھ میں پیداوار کی صلاحیت ہو، اور تو جلانے والا نہ ہو، اور یہ غصہ یہ سب کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو بہرحال فوسوس لہم الشیطان، تو شیطان نے ان کو بہکا دیا۔ اب جنت میں وہ رہنے لگے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت آدم اٹھے، اب اللہ تعالیٰ نے وہ پتلا تیار کر دیا، اب اللہ نے جنت میں رکھ دیا۔ اب شیطان کہاں پہ چپ رہنے والا تھا، تو اب شیطانیت، اب جو بھی ہم کوئی کام کریں گے ایسا تو ہم سمجھے کہ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، وہ ہمارا واضح دشمن ہے۔ شیطان برائیوں کو دیکھتا ہے، اچھائیوں کو اگنور کرتا ہے۔
शैतान फवस्वसा वसवसे डालता है, आके कचौके लगाता है, बुराई के रास्ते पे ले जाता है। तो अब उसने कहा कि ठीक है मैं जाऊंगा, मैं भी जैसे इंसान को तू दुनिया में भेजेगा मैं भी इसके साथ जाऊंगा, तो मैं जाकर इसको बहकाऊंगा, इसको अपने रास्ते पे ले आऊंगा, सिराते मुस्तकीम नेकियां करने लगेगा, मैं कहूंगा कोई फायदा नहीं, बुराइयां करने लगेगा, मैं खुशनुमा बना दूंगा, मजे दिलाऊंगा, ये काम बहुत अच्छा है। फिर दाएं बाएं आऊंगा। और कहा उसने ऊपर नीचे का नहीं कहा कि जब हम दुआ करते हैं तो डायरेक्ट ऊपर जाती है, जब सजदा करते हैं तो वो सजदा क्या है, अल्लाह और बंदे के दरमियान कुर्ब होता है, तो दो रास्तों में नहीं आ सकता, नीचे और ऊपर, बाकी हर तरफ शैतान मौजूद होता है। तो अब शैतान ने उनके लिए वसवसा डाला। फिर ऐसा हुआ कि जन्नत में रहने लगे। हजरत आदम सोए हुए थे कि देखा एक औरत उनके साथ थी और वो उनकी पसली से निकाली गई। तो अब वो जन्नत में रहते थे, मजे करते थे। अब शैतान कहाँ चुप बैठने वाला था, वो किसी तरीके से जन्नत में घुस गया और उनमें उनके दिलों में वसवसे डाले। लियुब्दिया लहुमा मा वुरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा, ताकि उनकी शर्मगाहें जो वो एक दूसरे से उनकी छुपाई गई थी उनके सामने खोल दे। वक़ाला, और कहने लगा कि मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िही शजरा, कि तुम्हारे रब ने इस तरफ से तुम्हें क्यों मना किया, इसलिए कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम्हें हमेशा की जिंदगी हासिल ना हो जाए। तो कहने लगा इसलिए मना किया है कि तुम हमेशा ना रहो। वक़ासमहुमा, और उनके लिए कस्में खाई कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। फदल्लाहुमा बिगुरूर, फिर उन दोनों को शीशे में उतार लिया। ऐसी दिल फरेब तकरीर की, उन्होंने दरख्त को चख लिया तो उनके सत्र एक दूसरे के सामने खुल गए और फिर वो अपने जिस्मों को सत्र पोशी के लिए जन्नत के पत्तों से ढांकने लगे। वनादाहुमा रब्बुहुमा, और उनके रब ने उनको पुकारा, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था इस तरफ से, और मैंने तुम्हें कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। कौला, वो कहने लगे हमारे रब, हमने अपने आप पे जुल्म किया, अगर तूने हमें मुआफ ना किया, रहम ना किया तो हम खसारा पाने वालों में से होंगे। कौला बितु बादुकुम लिबादिन अदु, कहा कि तुम उतरो यहाँ से, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे लिए जमीन में एक जाय करार होगी और सामान्य जीस्त होगी। कौला फीहा तहयौना, कहा वहीं तुम जियोगे, वहीं पे तुम्हें मरना है और इसी जमीन से तुमको आखिरकार निकाला जाएगा। या बनी आदमा, ए आदम की औलाद, क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, हमने तुम पर लिबास उतारा जो तुम्हारे जिस्म के काबिले शर्म हिस्सों को छुपाता है, वरीशा, और जीनत का जरिया है, और तकवे का लिबास बेहतर है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये लिबास अल्लाह की निशानियों में से है, शायद के लोग नसीहत हासिल करें। अब देखें कि जैसे ही शैतान की मानी तो बेलिबास हो गए, तो कहा जो भी शैतान की मानेगा वो बेलिबास होगा। फिर अल्लाह ने यहाँ पे फरमाया कि ए आदम की औलाद, हमने तुम पर लिबास उतारा। लिबास और आदम साथ साथ आए, और लिबास के दो मकासिद हैं कि एक तो तुम्हारे जिस्म के काबिले शर्म हिस्सों को छुपाए और दूसरा जीनत अता करे। और कहा कि लिबास भी ज़रूरी है और तकवे का लिबास भी ज़रूरी है। जैसे जिस्म के लिए लिबास ज़रूरी है तो ऐसे तकवे का लिबास, और तकवे का लिबास क्या है कि जब तकवा होगा वजूद पे तो रूह को जीनत देगा, रूह हसीन होगी और फिर इंसान सरापा जीनत बनेगा। कि जब तकवा अंदर स्टोर होगा तो हर जुमला तकवे वाला होगा, हर कदम तकवे की तरफ चलेगा। या बनी आदम, ए इंसान, हरगिज तुम्हें शैतान फितने में मुब्तला ना कर दे, जैसा कि उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकाला और उनके लिबास उतरवा दिए ताकि उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खोल दे। वो और उसके एजेंट तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। हमने उन शयातीन को सरपरस्त बना दिया उन लोगों के का जो ईमान नहीं लाते। तो शयातीन तो हमें देखते हैं, जिन्नात देखते हैं, लेकिन हम उनको नहीं देख सकते। अल्लाह ताला ने उनको मख्फी रखा।
وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور جب کوئی وہ شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا، یہی کرتے ہوئے پایا۔ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ عرب کے لوگ ننگے طواف کیا کرتے تھے، تو کہا جب بھی بے حیائی کرتے تو کہتے ہاں ہمارا دین ایسا ہے کہ ہمیں قدرتی فطری لباس میں، فطری لباس کیا ہے کہ وہ سکن کا لباس، تو اسی میں ہمیں طواف کرنا ہے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں؟ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا۔ فَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور سیدھا کر لو اپنے چہروں کو ہر مسجد کے وقت، یعنی ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، اللہ کی طرف فوکسڈ رہو، اللہ کو پکارتے رہو، اپنے اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے رہو، خالص کرتے ہوئے۔ کما بدأکم تعودون، جیسا اس نے تمہیں پیدا کیا ویسے ہی تم لوٹائے جاؤ گے، دوبارہ اسی کے پاس جاؤ گے۔ فریقاً ہدا، ایک گروہ تو وہ ہے جس کو ہدایت دی، اور ایک فریق کو، ایک جماعت کو ان پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم، اے انسان اپنی زینت ہر عبادت کے وقت لے لیا کرو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ پھر اسراف کی بات ہوئی۔ یقیناً اللہ کو حد سے بڑھنے والے پسند نہیں۔ کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، پہلے لباس کی بات ہوئی اور پھر کھانے کی بات ہوئی۔ فرمایا کہ رب کاسیات عاریات، کتنی پہننے والی روز محشر ننگی ہوں گی، کہ وہ ٹرانسپیرنٹ لباس پہنا کرتی تھی دنیا میں۔ تو کوئی بھی برانڈ کا، کسی سٹف کا، سب جائز ہے، لیکن کچھ چیزیں اللہ نے منع کر دی کہ لباس بہت ٹائٹ نہیں ہو، لباس وہ نہ ہو جو تمہارے جسم کو ظاہر کر رہا ہو، اور مرد عورتوں جیسا لباس نہ پہنے اور عورتیں مردوں جیسا لباس نہ پہنے۔ فرمایا کلوا واشربوا وتصدقوا، کھاؤ پیو خیرات کرو، لیکن دو کاموں سے بچو، اسراف نہ ہو ولا مخیلہ، اور تکبر نہ ہو۔ تو تکبر کا لباس پسند نہیں ہے، تو صرف اس لیے پہنا کہ دیکھو میں اس برانڈ کا پہن کے جا رہی ہوں، اور تکبر کر کے، اور پھر دیکھا کسی میٹ نے ویسا پہن لیا وہ ریپلیکا، تو بس غصے سے پاگل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے وہ عذابوں سے ہمیں بچائے۔ پھر وہ حسد، کینہ، بغض، یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان ان چیزوں پہ اکساتا ہے۔ تو وہ اتنا وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ کبھی وہ دیورانیاں کہ کسی نے وہ اعلان کا سوٹ لیا کہ میں جاؤں گی اور اترا کر، تو اس نے اپنی ماسی کو وہی سوٹ پہنا دیا۔ تو یہ والی چیزیں ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں۔ تو دیکھیں کہ علم دو طرح کے ہیں، ایک علم الادیان ہے اور ایک علم الابدان۔ علم الادیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، وحی کی شکل میں آیا، اللہ نے انسٹرکشنز دی، اللہ نے ہدایات دی، اور ایک میڈیکل سائنس ہے۔ تو کہا کہ یہ پوری میڈیکل سائنس اسی میں آ گئی، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یہ نسخہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو ذرا ایکسپیرینس کر کے دیکھیں۔ ہر چیز چاہے بہت فائدے کی بھی ہے، زیادہ کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ وہ امام مسلم کے بارے میں ہے شاید کہ یہ اللہ والے لوگ ہر وقت وہ علم میں غوطہ زن ہوتے تھے، تو بس وہ پڑھ رہے تھے، لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے کھجوریں کھاتے رہے، پتہ نہیں چلا۔ وہ ایسے وہ اس میں ڈوب کر بیٹھے کہ حتیٰ کہ صبح کو موت ہو گئے۔ تو شہد شفا ہے لیکن اس کو بہت زیادہ لے لینا، کھجور شفا ہے اس کو بہت زیادہ لے لینا، تو کسی بھی چیز میں اسراف کریں گے تو بیمار ہوں گے، چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، چاہے ہماری نیند ہے، چاہے کوئی بھی کام ہے، کسی کام میں اسراف نہیں کرنا۔ تو پھر آج ہمیں میڈیکل سائنس ہی بتاتی ہے کہ کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، ٹھوس کے نہ کھاؤ، 4 دفعہ کھاؤ لیکن تھوڑا تھوڑا کھاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خوبصورت رنگ اور بہار، آپ کی زندگی کا کوئی پھول ذرا توڑ کے دیکھیں کہ آپ زندگی بھر کھایا کرتے تھے، کم کھاتے تھے، آپ کا پیٹ بڑھا ہوا پیٹ نہیں تھا،
تو آپ نے فرمایا کہ 1/3 کھانا، 1/3 پینا اور 1/3 سانس کے لیے، تو اس کو ایکسپیرینس کریں۔ اور جس پوسچر میں آپ بیٹھ کر کھایا کرتے تھے اس طرح ہم بیٹھ کر کھائیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا، پیٹ نہیں بڑھے گا۔ یہ سب سنت طریقے ہیں۔ حضرت عمر کا قول ہے کہ اپنی اولاد کو علموا اولادکم خیل ورمایا، اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ، گھڑ سواری سکھاؤ، وَلْيَسِبُوا عَلَى الْخَيْلِ وَسْبًا، ان کو چاہیے کہ وہ گھوڑے پر جب بیٹھیں تو چھلانگ لگا کر بیٹھیں۔ حضرت عمر کبھی بھی وہ اس کی لگام کو پکڑ کر سوار نہیں ہوتے تھے، ان کو ابو حفص کہا جاتا ہے کہ شیر والے۔ جیسے شیر اور چیتا تیز ہوتا ہے تو حضرت عمر بغیر کسی زین کے، بغیر لگام کے گھوڑے پہ بیٹھا کرتے تھے اور تیز چلایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اپنی اولاد کو تیر اندازی سکھاؤ، گھڑ سواری سکھاؤ، سوئمنگ سکھاؤ، یہ تمام چیزیں سکھاؤ، اور ان کو سکھاؤ کہ ما یجمل من الشعر، کہ جب بات کریں تو ان میں اشعار ہوں، خوبصورت الفاظ ہوں، ان میں فصاحت و بلاغت ہو، ان میں خوبصورت رنگ ہو اشعار کے، تو اپنے بچوں کو قابل بناؤ۔ تو بہرحال کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، ہم نے دین کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ بالکل بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر باسی کھانا نہیں کھایا، آپ کے کپڑوں پہ کبھی دھبا نہیں لگا دیکھا گیا، تو آپ سراپا وہ طاہر تھے۔ قل من حرم زینت اللہ التی، کہہ دو کس نے حرام کی اللہ کی زینت، وہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، اور پاکیزہ رزق میں سے سب کھاؤ پیو۔ قل کہہ دو ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں یہ زینت ہے، اور قیامت والے دن تو خالصتاً ایمان والوں کے لیے ہوگی کہ مومن ہی زینت کے حقدار ہیں۔ ایسے ہی ہم آیات کو بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو کہا کہ اس زینت کو حرام نہیں کرنا۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پراگندہ کپڑوں میں، وہ پھر وہ جوئیں بہتی ہی اور گندے کپڑے، تو آپ نے فرمایا کہ فل یورا اثر نعمت اللہ علیہ وکرامتہ، کہ اللہ نے اگر اس کو اپنے فضل سے نوازا ہے تو اس کا اثر اس کے وجود پہ ظاہر ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر ایک ان کی ذاتی وہ تھی کہ انتہائی سادہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سے بہترین لباس بھی پہن کے دکھایا تاکہ امت کے لیے ایک سنت بن جائے کہ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو قیمتی لباس پہن سکتا ہے۔ امام مالک روز ایک سوٹ پہنتے اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔ تو ایسے حضرت امام مالک کو امام الہجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو روزہ رسول پہ بیٹھ کر احادیث پڑھایا کرتے تھے، اور زندگی بھر جوتی نہیں پہنی کہ ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کہیں پہ آئے ہوں اور میری جوتی وہاں پہ آ جائے، تو ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ اور جب احادیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تو لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا اور آواز نہیں ہوتی تھی۔ تو جب حدیث مبارکہ بیان کرتے تو فرماتے کہ قال صاحب ھذا المزار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ فرماتے کہ انہوں نے فرمایا، روزہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے۔ قل انما حرم ربی الفواحش، کہہ دو میرے رب نے بے حیائی کے، بے شرمی کے کاموں کو حرام کر دیا، جو ظاہر ہو یا چھپے، اور گناہ کے کام، اور زیادتی کرنا ناحق۔ اور کیا حرام ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، کہ اللہ نے اس کے لیے تمہیں کوئی دلیل تم پر نہیں اتاری، اور یہ بھی حرام ہے کہ اللہ پر وہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جب ان کا وقت مقرر آتا ہے تو نہ ہی ایک لمحہ وہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی سانسوں کو گن کر بھیجا، ہر انسان کی سانسوں کو وہ مدت پوری ہوگی اور انسان چلا جائے گا۔ یا بنی آدم، اے انسان، یاد رکھ اگر تمہیں میں سے رسول آئیں، تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائیں، جو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کرے گا تو نہ ہی اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلا دیں اور سرکشی کریں وہ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
فمن अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, कौन बड़ा जालिम है उससे जो अल्लाह पे झूठ घड़े या अल्लाह की सच्ची आयत को झुटला दे। ऐसे लोगों को दुनिया में उनको उनका हिस्सा मिलता रहेगा यहाँ तक कि वो घड़ी आ जाएगी कि हमारे फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज करने के लिए पहुंचेंगे। क़ालू ऐनमा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाह, वो पूछेंगे कि कहाँ है तुम्हारे माबूद जिनकी तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते थे, जिनको तुम पुकारते थे। वो कहेंगे हमसे सब गुम हो गए, और वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि वाकई वो मुनकरे हक थे। कहा इज़ा कानत तिबाउ तिबा असुइन फला अदबुन युफीदु वला अदीबु, जब नेचर इंतहाई बुरी हो तो ना कोई अदब फायदा देता है और ना ही कोई अदब सिखाने वाला। क़ालत खुलू फी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्नि वल इंसी फिन्नार, तो अल्लाह फरमाएगा शामिल हो जाओ जिन्नों और इंसानों की उन उम्मतों में जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं आग में दाखिल होने के लिए। हर गिरोह जब जहन्नम में दाखिल होगा तो दूसरी उम्मत उस पे लानत करेगी, एक दूसरे को लानत करेंगे, एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। हत्ता इज़्ज़त दारकू फीहा जमीआ, यहाँ तक कि सब जब उसमें गिर चुकेंगे तो बाद में आने वाली पहले गिरोह के हक में कहेगी कि ए रब ये वो थे जिन्होंने हमें गुमराह किया, इनको दुगना अजाब आग का दे। अल्लाह फरमाएंगे कि हर एक के लिए दोहरा अजाब है मगर तुम जानते नहीं। वक़ालत उलाहुम लिउखराहुम, पहला गिरोह दूसरे गिरोह से कहेगा कि अगर हम काबिल इल्जाम थे तो तुम्हें कौन सी हम पर फजीलत थी, तुम अजाब चखो अपनी कमाई के नतीजे में। आप देखें जहन्नम के सैंपल्स अल्लाह ने यहाँ पे रख दिए हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं यल अनुबादुकुम बादा, बस एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे, रश होगा, धक्कम पेल होगी, लाइन तोड़ेंगे, लानतें भेजेंगे, एक दूसरे को मुरीदे इल्जाम ठहराएंगे। और फिर जन्नती क्या है, वो सलामुन सलामा की सदाएं एक दूसरे को सुनवाएंगे। राहत होगी, नेमतें होंगी, खुश गुफ्तारी होगी, खुश आवाजें होंगी, दिल को महका देने वाले जुमले होंगे। और ये जहन्नमी होंगे कि एक दूसरे पे लानत कर रहे होंगे और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होंगे। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और वस्तकबरू अन्हा, और अपने आप को बड़ी की समझा, तकब्बुर किया, उनके लिए आसमान के दरवाजे ना खोले जाएंगे और ना ही वो जन्नत में दाखिल होंगे। और जन्नत में जाना उनके लिए ऐसे नामुमकिन है जैसे सुई के नाके से ऊंट का गुजरना। और ऐसे ही हम मुजरिमीन को बदला देते हैं। तो दो चीजें कि अल्लाह के आयात को झुटलाना और तकब्बुर करना, कहना जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है। तो कहा कि तुम्हारी रूह, अब जन्नत के दर कब खुलते हैं, आसमान के दर कब खुलते हैं? फरमाया इज़ा दखला रमज़ान, जब रमज़ानुल मुबारक आता है, फुतिहत अब्वाबुल जन्नह, जन्नत के दर खुल जाते हैं, आसमान के दर खुल जाते हैं। वगुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम, और जहन्नम के दर बंद हो जाते हैं। वसुलसिलति शयातीन, और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। हम दुआ करते हैं तो आसमान के दर खुल जाते हैं, हम नेक अमाल करते हैं तो आसमान के दर खुल जाते हैं, डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में हमारी दुआएं जाती हैं। और कहा कि मरने के बाद रूह भी ऊपर जाती है। तो अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के बारे में बता दिया। कहा कि जहन्नमी जब उसकी रूह परवाज करती है तो हजरत इज़राइल जहन्नम के फरिश्ते काले चेहरों वाले ममसूहुल वजूह लेकर आते हैं, जहन्नम का टाट लेकर, जहन्नम का लिबास लेकर आते हैं और जहन्नम की बदबू लेकर आते हैं। और जब उसकी अपनी रूह निकलती है तो कुल कायनात उसकी बू से बदबूदार हो जाती है। तो उसकी जब रूह खींचते हैं तो जोर से खींचते हैं जैसे गीली ऊन को सलाख से खींचा जाए तो उसकी कैसी आवाज आती है। तो कहा उसकी रग रग, उसकी बोटी बोटी, उसकी तमाम ख्वाहिशें दुनिया में होती हैं, उसकी जड़ें अंदर होती हैं, तो खींच कर उसकी रूह को निकाला जाता है और फिर उसको मारा जाता है और कहा जाता है कि अल्लाह की नाराजगी की तरफ तू पहुंच। और जब आसमान के दर पे, आसमान के पहले आसमान पे उसकी रूह जाती है तो दरवाजा नहीं खुलता। पूछा जाता है ये कौन? तो जो उसकी सबसे बुरी आदत होती है, झूठा या बेईमान या चोर या
بے نمازی کوئی بھی تو اس کو اس نام سے پکارا جاتا ہے. بڑی مشکلوں سے آسمانوں کے در کھلتے ہیں, کوئی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اس کی روح کو پھینکا جاتا ہے. بہرحال چلتے چلتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو سجین میں قید کر دو. فتطرح, اس کو پھینکا جاتا ہے اور پھر اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. تو ایسے ہی آپ نے بشارتیں سنائی کہ جب نیک روح جاتی ہے وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ, آخرت کا در سامنے آتا ہے, وہ مشقتوں کا محنتوں کا وقت گزر گیا, وہ رب سے تعلق, اس کی نوکری کرنے کا, اس کے آگے سجدے کرنے کا اب وقت گزر گیا, وہ محنتیں مشقتیں ختم ہو گئیں, وہ سب اب بند ہو گیا, اب پیپر اور قلم چھین لیا گیا, اب کیا ہے, ایوارڈ لینے کا ٹائم ہے. تو جیسے ہی اس کی روح نکلتی ہے حضرت عزرائیل تشریف لاتے ہیں اور جنت کے ملائکہ کے ساتھ پوری ٹیم آتی ہے, جنت کا کفن, جنت کی خوشبو لے کر, اور جب اس کی روح نکلتی ہے فرمایا مستریح او مستراح ان, یا تو لوگ جہنمی سے راحت پاتے ہیں یا پھر جنتی دنیا کی تکلیفوں سے راحت پا لیتا ہے. اور پھر وہ فرماتے ہیں اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان, ہے پیاری روح تو اللہ کے لیے انک قادح الی ربک قدحا فملاقی, تو اللہ سے تعلق بنانے کی بات ہے, اللہ سے تعلق بنانے کی بات ہے کہ اولیاء نے اللہ سے تعلق بنایا, اللہ سے تعلق بنایا. وہ ایک چور حضرت رابعہ بصری کے گھر آیا تو جیسے ہی وہ چوری کر کے جانے لگا تو سارے دروازے بند ہو گئے, تو اب نکلنے کا راستہ نہیں تھا. وہ سامان رکھتا تو دروازے کھل جاتے, سامان اٹھاتا تو دروازے بند ہو جاتے. بہرحال وہ کہا کہ رابعہ اٹھی اور کہنے لگی میں سو رہی تھی, میرا رب تو جاگ رہا تھا. تو بہرحال اس روح کو ایسا پروٹوکول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے علیین میں اس کو بھیج دو. تو علیین میں وہ جب پہنچتی ہے, جب وہ اپنی قبر میں وہ روح پہنچتی ہے تو پہلے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے, اس سے کہا جاتا ہے دیکھو تم اس سے بچ گئے. اور پھر وہ ہے نا کہ تعرف الاشیاء بازدادها, اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے. اب اس کو پتہ چلتا ہے میں نے نیک کام کیے تو جنت کے در کھول دیے جاتے ہیں. لہم من جہنم مہاد, ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا, اوپر لحاف بھی جہنم کے. ایسے ہی ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہم ذرا بھی ذمہ دار نہ ٹھہرائیں گے کسی کو مگر اس کی طاقت کے مطابق, وہ جنتی ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ, اور ہم ان کے سینوں میں سے کدورت کو نکال دیں گے, ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا, ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم یہ راہ پا سکتے اگر اللہ ہمیں ہماری رہنمائی نہ کرتا. ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعتاً حق لے کر آئے تھے. اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے اپنے اعمال کی وجہ سے. ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار, پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کیا کہ ہم نے پا لیا جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا. ٹھیک ٹھیک, کیا تم نے پا لیا جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا سزا کا. وہ کہیں گے ہاں بالکل ہم نے وعدہ ٹھیک پایا. پھر پکارنے والا پکارے گا ان کے درمیان کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. وبینہما حجاب, اور ان کے درمیان ایک آڑ ہوگی. اور آراف پر فصیل پر وہ جھروکے ہوں گے بلندیوں پر, اور یہی صورت کا نام ہے. بلند جگہوں پر کچھ لوگ ہوں گے, وہ ہر ایک کو اس کی علامتوں سے پہچان لیں گے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, اور جنت والوں سے وہ پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو. وہ خود اس میں داخل نہیں ہوئے اور وہ امیدوار ہوں گے. اور جب ان کی آنکھیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں شامل نہ کر ظالم لوگوں میں. آراف پہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے, ان کا فیصلہ پینڈنگ ہوگا, وہ اوپر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے جنتیوں کے مزے اور دوزگیوں کی چیخو پکار. وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ, پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے, آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ, کیا یہ وہ ہیں
جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ نہیں نوازے گا انہیں اللہ اپنی کسی رحمت سے، آج ان سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ تو جہنمیوں سے کہا جائے گا تم تو جنتیوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ دوزخ میں جائیں گے، آج دیکھو ان کا پروٹوکول۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور دوزخ کے لوگ جنت والوں سے بھیک مانگیں گے، ان کو پکاریں گے، ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پر تھوڑا سا پانی تو ڈال دو، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے کچھ دے دو جو تمہیں اللہ نے رزق دیا۔ قالوا، وہ کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یقیناً اللہ نے کافروں پہ حرام کر دیا۔ تو کہا اب وہ بھیک مانگیں گے۔ اب سب اس چیز کو ذہن میں لے کر آئیں کہ گھر میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، بیوی کے لیے شوہر یا شوہر کے لیے بیوی یا اولاد یا والدین، تو اب دو کیٹیگریز۔ کہا کہ جب علیین میں پہنچیں گے وہ نیک روح، تو وہاں جا کر اس کو تمام وہ ارواح ملیں گی جو علیین میں تھے، جو جنتی روحیں تھے۔ تو اب وہ پوچھے گی کہ فلاں کہاں پہ ہے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، تو وہ کہیں گے کہ وہ تو یہاں پہ نہیں پہنچا، وہ سجین میں تھا۔ تو اللہ کرے ہم بھی اور ہماری نسلیں، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے دوست اور پوری امت مسلمہ، اللہ کرے وہاں جا کر ہم جنتوں کے مزے پائیں اور دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور فریب میں مبتلا کر رکھا تھا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم ان کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیں گے جیسے وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو نظر انداز کرتے رہے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اب پھر دیکھیں، کسی نیکی کو معمولی مت سمجھیں۔ پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے، فرمایا پانی پلانا۔ تو ایسا نہ ہو یہی پانی پلانا اس دن کام آ جائے گا۔ تو ایک عورت نے وہ کتے کو پانی پلایا اور وہ جنت میں چلی گئی۔ تو پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے، جو ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهَا، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کی حقیقت کے مشاہدے کے۔ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ، جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے ہی نظر انداز کیا ہوا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہماری سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے کہ ہم بھی وہ کام کریں، دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں، پہلے اعمال کو تبدیل کر دیں۔ انہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو اور گم ہو گئے ان کے سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ ان ربکم اللہ الذی، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، وہ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور دوڑتا آتا ہے اس کے پیچھے دن اور رات، یہ دن اور رات کا سرکل چل رہا ہے، اور سورج اور چاند والنجوم اور ستارے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، فرمان کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ اسی کے لیے خلق ہے اور اسی کے لیے امر۔ اللہ بابرکت ہے، وہ رب العالمین۔ تو خلق کو دیکھیں کہ خلق کیا ہے، خلق بھی اللہ کی، امر بھی اللہ کا۔ امر کیا ہے کہ کلمہ کن سے سب، ہم سب کی ارواح عالم امر میں ہوں کہ فوراً سب کی ارواح پیدا ہو گئی، اور عالم خلق میں وقت لگتا ہے۔ عالم خلق میں وہ ایک بچہ ماں کے رحم میں گیا تو آہستہ آہستہ وہ گرو کرتا ہے، 9 مہینے اس کو لگتے ہیں۔ تو کہا خلق، عالم خلق بھی اللہ کا، عالم امر بھی اللہ کا، اور تمام علم بھی اللہ ہی کا۔ تبارک اللہ، اللہ بابرکت ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اب اللہ نے تعارف کرا کہ کہا کیا کرو، ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اپنے رب کو کیسے پکارنا ہے، خوف سے اور پھر یقین سے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے گا۔ وہ شہنشاہ مطلق ہے، وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ اور چپکے چپکے اور گڑ گڑاتے ہوئے، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں فساد مت کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی، اور اللہ کو پکارو خوف سے بھی اور امید سے۔
خوف بھی ہو اور امید بھی. یقیناً اللہ کی رحمت بہت قریب ہے احسان کرنے والوں سے. فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بڑھ کر معزز نہیں. تو کسی سے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگے گا تو اللہ کو اس پہ غصہ آئے گا. تو بڑا کشکول لے کر بیٹھے اور اللہ سے خوب خوب مانگے. یہ تو ہے ہی مانگنے کا مہینہ، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، کہ اللہ کا در پہلے آسمان پہ اللہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حل من سائل فیعطا، حل من داع فیستجاب له، حل من مستغفر فیغفر له. کا اغیب وذو اللطائف لا یغیب وارجوه رجاء لا یغیب کریم منعم بر لطیف جمیل الستر للداعی مجیب. فیا ملک الملوک عقل عصاری، اللہ تو ہی بر بھی ہے، تو لطیف بھی ہے، تو رحیم بھی ہے. اللہ میں غائب ہو جاتی ہوں لیکن تو اللہ ہر وقت آن لائن موجود ہے. اور اللہ جو امید میں تم سے کروں، اللہ تو میری امید کو نامراد نہیں کرتا، تو ہی جھولیاں بھرنے والا ہے. تو اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. ہر عبادت خالصتاً اللہ کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے. کوئی بھی کام کریں گے، دنیا کی ملاوٹ ہو گئی تو وہ کام ختم ہو گیا. من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا. جو تھوڑا سا دکھاوے کے لیے بھی کوئی کام کرتا ہے تو مشرک. کہا صرف دعا ایسی چیز ہے، صرف دعا ایسی چیز ہے جو ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں اور وہ ہماری عبادت بن جاتا ہے. تو دنیا بھی مانگے اور خوب خوب مانگے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ، اللہ وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت سے پہلے، بارش سے پہلے، حتیٰ کہ جب وہ اٹھا لاتی ہیں بھاری بادل تو ہم ان کو کسی مردہ سرزمین کی طرف پھیر دیتے ہیں اور پھر ہم وہاں سے پانی نکالتے ہیں، پھر اس سے ہر طرح کے ہم پھل نکالتے ہیں. ایسے ہی ہم مردوں کو زندہ کریں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. والبلد الطیب، اور جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ خوب پھل پھول اگاتی ہے اپنے رب کے حکم سے، اور جو خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار ہوتی ہے. ایسے ہی ہم آیات پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، جو قومیں بنجر ہو جاتی ہیں، جن پہ بارش برستی بھی رہے، وہی کی بارش ان کو فائدہ نہیں ہوتا، تو اللہ ان کی کہانی سنا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بنجر قومیں، ہم نے ان کی طرف حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے آ کر فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں ڈرتا ہوں کہ تم پر ایک ہولناک دن کا عذاب آئے گا. قال الملأ من قومہ، تو ان کی قوم کے بڑے لوگ بولے کہ ہم تو تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں ہو. قال یا قوم لیس بی ضلالہ، وہ فرمانے لگے اے قوم میں کسی گمراہی میں مبتلا نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں. اوا عجبتم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ایک آدمی کے ذریعے آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تاکہ تم تقوی کرو اور تم پہ رحم کیا جائے. فکذبوہ، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخر کار ہم نے حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا ایک کشتی میں، اور ہم نے ڈبو دیا ان کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے تھے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، پھر اگلی قوم کہ عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود کو بھیجا. انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. قال یا قومی، وہ فرمانے لگے اے میری قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارے لیے خیر خواہ امانت دار ہوں. اب عجبتم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے. وذکروا، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں خلیفہ بنایا قوم نوح کے بعد،
اور تم کو خوب تنومند کیا. یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. قالوا وجئتنا، وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس آیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور ہم چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا کرتے تھے. لا، ہمارے پاس جس کی تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے عذاب اگر تو سچا ہے. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پہ پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا. کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے خود رکھے اور تمہارے آبا نے، اللہ نے اس پر کوئی سند نہیں اتاری. اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. فانجیناہ والذین معہ برحمت منا، تو آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات جھٹلا چکے تھے اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی خاص نشانی آ گئی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی کے طور پہ ہے. اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اس کو برے ارادے کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب آ لے گا. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو جب تم قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو. فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو اور زمین میں فساد نہ کرو. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ایسی ذہانت دی تھی، ایسے بڑے آرکیٹیکٹ تھے کہ خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے اور پہاڑوں میں گھروں کو تراشا کرتے تھے. تو اللہ نے ہرگز نہیں کہا کہ اب کیا بے وقوفی کا کام کرتے تھے. اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے تمہیں یہ عقل دیا، یہ صلاحیت تمہیں دی، اور کرنا کیا ہے گھر بنا کر، مکانات بنا کر اب ان نعمتوں کو اللہ کے لیے استعمال کرنا تھا. لیکن تم نے زمین میں فساد کیا، تم نے بگاڑ کیا. تم مت بھولو کہ اللہ نے تمہیں زمین سے بھیجا اور تم زمین کے بنے ہوئے ہو. پستی کی علامت ہے، تم خاک کی ہو، تمہیں خاک میں جانا ہے، یہ مت بھولو. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے، ان سے کہا کیا تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ قالوا، وہ غریب اور فقراء بولے بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں. قال الذین استکبروا، متکبرین نے کہا ہم اس کے منکر ہیں. فعقروا الناقۃ، پھر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور کہا اے صالح لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے اگر واقعی تو پیغمبر ہے. فاخذتہم الرجفہ، تو ایک زلزلے نے ان کو آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. فتولی عنہم، حضرت صالح یہ کہتے ہوئے بستیوں سے نکل گئے کہ اے قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تمہاری بہت خیر خواہی کی، مگر کیا کروں تمہیں خیر خواہی کرنے والے پسند ہی نہیں. ولوط نے قال لقومہ، اور حضرت ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا. انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کیا تم وہ فوش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، دنیا میں کسی نے نہیں کیا. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ تم مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر. حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. وما کان جواب قومہ، مگر ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکالو ان کو اپنی بستیوں سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. فانجیناہ، آخر کار ہم نے ان کو واہلہ، اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا. الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی. وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان پر ایک بارش پتھروں کی برسائی. دیکھو کیسا انجام ہوا ان مجرموں کا. وإلی مدین اخاہم شعیبا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. یہ خطیب الانبیاء تھے. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا اے برادران قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے. فاوفوا الکیل، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کر دو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے اگر تم واقعتاً مومن ہو.
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل اللہ، اور رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ ہر راستے پر کہ خوف زدہ کرو اور اللہ کی راہ سے روکنے لگو جو ایمان والوں کو تم اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہیں بہت کر دیا اور دیکھو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جو مجھے دیکھ کر بھیجا گیا ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، فَاصْبِرُوا، اے ایمان والو تم صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو قرآن پاک ہمیں ہماری ماضی میں لے کر جاتا ہے، اس آئینے میں کہا کہ اللہ تمہیں تمہارے حال اور مستقبل کا چہرہ دکھاتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور ہم پہ رحم کر، اور ہم سب کو اللہ دنیا آخرت کی آگ سے بچا لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو نیکی کی شاہراہ پہ چلا دیں اور دنیا آخرت کی کامیابیاں، عزتیں، نیکیاں، شفا ان کا مقدر بنا دیں، اور دنیا آخرت کے شرور سے، بے حیائیوں سے، بے برائیوں سے، جھوٹ سے، حسد سے، کینے سے، بھوک سے، بیماری سے، بد نصیبیوں سے ہمیں ہماری نسلوں کو بچا دیں۔ اللہ امت مسلمہ کو بچا دیں، اللہ پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ ایک باعزت اور خوددار ملک بنا دیں، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم